علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں نور. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج ناول ایول لو بائی ونسیا ڈال ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر آئی ہوں. چلے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وہ دبے پاؤں اس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا، ایک کلاس روم کا دروازہ کھول کر دیکھتا، آخری روم کی طرف آ کر رکا اور آس پاس دیکھنے لگا. پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے جو اپنے کام میں مصروف تھا. آ گیا تو کہاں رہ گیا تھا وہ شخص جو ابھی بھی ان سرنج میں کوئی انجیکشن فل کر رہا تھا. دروازے کی آواز سن کر بولا، کیونکہ اس کے مطابق تو اس کا دوسرا ساتھی جو اسے ابھی آنے کا کہہ کر باہر گیا تھا وہ آیا تھا، لیکن وہ اس سے انجان کے آنے والا کون ہے. اسی لیے وہ بے دہانی میں بنا مڑے ہی بولا. لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ مڑا تو کسی غیر شخص کو جو کہ ڈارک بلو رنگ کے ہوڈ میں موجود تھا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرایا. کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص ایول کو دیکھ کر غصے سے بولا، مگر ایول سکون سے اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا. میں کون ہوں اس کی فکر مت کرو، بس ابھی جو بات پوچھوں گا اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. وہ پاس رکھی چیئر کھینچ کر بیٹھتا بہت ہی اطمینان سے بولا تھا، جبکہ چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں تھے. جب اس شخص نے اگلے ہی لمحے ایک انجیکشن پکڑا اور ایول کو لگانا چاہا تو ایول نے اپنی ٹانگ گھما کر اس شخص کو ماری، جس سے وہ شخص ایک جھٹکے سے زمین پر گرا تھا، جبکہ انجیکشن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا. لیکن ایول اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شخص کے سر پر جا پہنچا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس شخص نے جیسے ہی ایول کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ بھی اٹھا اور گن نکال کر ایول پر وار کرنا چاہا. تو ایول نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر زور سے ہڈی پر دباؤ ڈالا، جس سے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی گن نیچے گری. اس سے پہلے ہی ایول نے دوسرے ہاتھ سے گن کو نیچے گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا. پھر ایول نے گن پکڑ کر اس شخص کے ہاتھ چھوڑا اور گن گھما کر اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ درد سے کرانے لگا. بتا کس کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے؟ وہ اس شخص کا گلا دبوچ کر غصے سے دھاڑتا اس سے پوچھ رہا تھا، جس سے وہ شخص ڈر کے مارے کپکپانے لگا، کیونکہ لمحہ بلمحہ ایول کی گرفت اس کے گلے پر سخت ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس شخص کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. کہا کون ہو تم؟ وہ شخص بمشکل ایول کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتا بولا. جب اگلے ہی لمحے ایول نے بلیڈ نکال کر اس کی گردن پر کٹ لگایا تو وہ شخص خوف سے چیخنے لگا. بتاتا ہوں، وہ شخص یہ بولا. تو ایول نے بھی اپنے ہاتھ کی گرفت کو ہلکا کیا، مگر چھوڑا ابھی تک نہیں تھا. جلدی بولو، ایول غصے سے بولا. اکبر. وہ شخص ابھی بول ہی رہا تھا. روحی جو ان آوازوں کو غور سے سن کر آگے بڑھے جا رہی تھی، اس ڈپارٹمنٹ کے آخری کلاس کے پاس آ کر اس کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی اور وہ وہیں کھڑی ہو کر ان آوازوں کو سننے لگی. جب اسے لگا کہ شاید کوئی در سے کرا رہا ہے تو وہ یہ سوچتی بنا ایک لمحہ ضائع کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی. وہ وہی شخص تھا جس سے بچنے کے لیے وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، مگر ایک بار پھر اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے رہے سے اوسان ختم ہوئے تھے. ایول جو کہ اس شخص کی بات کو غور سے سن رہا تھا تاکہ ان سب کے پیچھے کون ہے پتہ لگا سکے، مگر دروازے کے اچانک کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دماغ بری طرح سے گھوما تھا اور وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا. جبکہ اگلے ہی لمحے فضا میں ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک نسوانی چیخ بھی گونجی تھی جو کہ روحی کی تھی، جبکہ ایول کی گرفت میں موجود وہ شخص مردہ حال زمین پر گرا ہوا تھا. روحی جو وہاں کھڑی اس انسان کو خود کو دیکھتے پا کر بھاگنے کا سوچ رہی تھی، یہ سب دیکھنے کے بعد بری طرح سے کپکپانے لگی. اور جب اس نے ایول کو اس شخص کو دیکھتے پایا تو اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کلاس سے باہر کی طرف بڑھی. ایول جو کہ اس اچانک ہوئی افات پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، روحی کو باہر جاتا دیکھ کر ایک ہی جس لگا اسے اپنے سامنے اس کے سامنے جا کھڑا، اور روحی کو وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی، جبکہ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے. ایول جس کا کام روحی کے اچانک آ جانے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر وہ اسے شعلہ وار نگاہوں سے دیکھنے لگا. جب اچانک نظر اس کی پچھلی طرف بنی ونڈو پر پڑی تو وہاں سے کوئی شخص گزرتا نظر آیا تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. تو اس نے اپنے قدم روحی کی طرف بڑھا دیے جو کہ ساکت سے کھڑی اسے اپنے طرف آتا دیکھ رہی تھی. پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی، مگر اس کے پیچھے ہونے کی دیر تھی کہ ایول نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کا نشانہ لگاتے اسے جگہ سے ہلنے سے منع کیا تھا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئی، کیونکہ ایک بار پھر ڈر کی وجہ سے وہ بہت بری طرح سے لرزی تھی. اس لیے اپنے ڈر پر قابو پاتے اس نے پیچھے ہونا چاہا، مگر ایول بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر دوسری کلاس میں لے گیا تاکہ وہ شخص کی نظر اس پر نہ پڑے. وہ اسے دوسری کلاس میں لایا اور دیوار کے ساتھ پن کر دیا.
جبکہ وہ ڈر اور حیرانی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسے یہاں اندھیرے میں اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لیکن ایون نے اسے دیوار سے لگا کر اپنی ویسٹ میں رکھی گن نکالی اور اس کے دماغ پر رکھی تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں وہ ایول کے بازو پر سے ہوڈی کو مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو اور مجھ سے ہی پناہ چاہتی ہو؟ وہ اس کی اس حرکت پر پہلے تو اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ کی گرفت کی طرف جو کہ بہت مضبوط تھی، جبکہ وہ اسے وجود کی کپ کپاہٹ کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر عمر کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان کو لگا دیا۔ عمر جو کہ وہاں پر کسی چہل پہل کے ہونے کی وجہ سے دوسری طرف سے سائڈ پر ہو گیا تھا، جبکہ وہ دوسرا شخص یہی موقع غنیمت جان کر اپنے ساتھی کے پاس گیا تھا، لیکن عمر اس سب سے ناواقف تھا۔ پھر کچھ دیر بعد عمر واپس اپنی مطلوبہ جگہ پر جانے لگا۔ جب اس کے فون پر باس کی کالنگ جگمگانے لگا تو وہ جلدی کال ریسیو کرتا فون کان سے لگا گیا تھا۔ ابھی یہاں سے ایک آدمی نکلا ہے، پکڑو اسے۔ دوسری طرف سے ایول حکم صادر کرتا فون بند کر چکا تھا، تو عمر نے بھی جلدی سے فون کو جیب میں رکھا اور جس طرف ایول تھا اس طرف کی ہر جگہ کو دیکھنے لگا۔ جب اسے ایک شخص نظر آیا تو عمر نے اپنے قدم اس شخص کی جانب بڑھا دیے، مگر وہ شخص فون نکال کر کسی کو کال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے عمر کو اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی رکنا پڑا۔ وہ میں نے تمہیں ایک تصویر سینڈ کی ہے، وہ دیکھو۔ جو شخص فون پر کسی کو سائڈ کی گئی تصویر دکھانے لگا، کہتا فون بند کر کے آگے بڑھ ہی رہا تھا جب کسی کی موجودگی کے احساس کے تحت مڑا تو اپنے سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ عمر جو موقع کی تلاش میں تھا کہ اس شخص کو یہاں سے باہر لے جائے، اسے پلٹتا دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے گن سے اس کا نشانہ لگایا، جبکہ وہ شخص کے فون پر کی جانے والی بات کو سن نہ سکا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص یہ بولا تو عمر نے بنا ٹائم ضائع کیے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا، فوراً سے ٹریگر دبا چکا تھا، جبکہ گن میں سلنسر لگا ہوا ہونے کی وجہ سے کوئی شور برپا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شخص لڑکھڑا کر زمین پر گرا، کیونکہ اس کی دائیں ٹانگ سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا اور وہ زمین پر بیٹھا درد سے کرا رہا تھا۔ لیکن عمر اس شخص کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر اپنے پاس رکھا، مگر اچانک اسے احساس ہوا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے، اس لیے وہ شخص کی گردن کو مخصوص رگ سے دباتا اسے بے ہوش کروا چکا تھا، جبکہ اس دوران وہ شخص لگاتار مزاحمت کر رہا تھا۔ ویر یہاں آؤ۔ پچھلی سائڈ کی طرف بنے ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں عمر نے پچھلی سائڈ کے گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے شاہویز کو کال میں لگے آلے سے مخاطب کیا۔ ہاں میں ابھی آیا، وہ اس کی بات کے جواب میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھا گیا۔ شاہویز دھیان سے یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، اس لیے احتیاط برتنا۔ عمر اس سے ہدایت کرتا اس شخص کو اٹھا کر وہاں سے لے کر سائڈ سے باہر کی جانب نکلنے لگا۔ شاہویز جو کہ بہت ہی احتیاط سے اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا، دوسری طرف سے عمر کو نکلتا دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ شاہویز وہیں رکو، وہ یہ کہتا ہے اس کی اپنی آنکھوں سے اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگا، جس کا مطلب صاف تھا کہ کوئی تیسرا جو بھی ہے وہ عمر کے پیچھے ہے۔ تو شاہویز نے بھی اس کا اشارہ سمجھ کر اس کی طرف سے گھوم کر عمر کے پیچھے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شاہویز نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو وہ کوئی تیسرا شخص تھا جو اس کی طرف پشت کر کے کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا آگے کو بڑھا تو وہ کوئی لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں فون بھی موجود تھا اور وہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ شاہویز آگے بڑھا اور اس لڑکی کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا، جس سے وہ لڑکی کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے فوراً پلٹی، مگر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ خود حیران تھی، جبکہ ہاتھ میں موجود فون اب زبین بوس ہو چکا تھا۔ ثانیہ جو کہ ٹیچر کی بات سن کر واپس آئی تھی تو روحی کو نہ پا کر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اسے روحی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ جب اچانک ہی اس کی نظر اس ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑی جہاں وہ اکثر فری ٹائم میں ٹہلنے چلی جاتی تھی، تو وہ بھی اس طرف بڑھ گئی۔ جب اسے ایک شخص نظر آیا تو وہ اس کی طرف جانے لگے، مگر پھر ایک دم سے اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ میں موجود گن پر پڑی تو وہ وہیں اپنی جگہ ساکت رہ گئی اور جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس شخص نے وہ گن اس کے سامنے موجود شخص پر نشانہ لگایا اور گن چلا دی، تو ثانیہ کسی گڑبڑ کے احساس کے تحت اپنے فون میں ویڈیو بنا رہی تھی، خوف کے مارے کپ کپانے لگی، مگر پھر بھی ہمت کر کے وہاں سے ہلی نہیں، جبکہ جہاں بھی وہ شخص جو کہ عمر تھا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی اور پھر اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے کی طرف ہوئی اور طہا کا نمبر ڈائل کرنے ہی لگی تھی، لیکن کسی کے موجودگی کے احساس سے مڑی تو اپنے سامنے شاہویز کو دیکھ کر بری طرح سے اچھلی اور فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاہویز جو کہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو ڈرا کر خاموش کروا دے گا، اپنے سامنے ثانیہ کو دیکھ کر
हैरानी से देखने लगा। शावेज़, इस लड़की को लेकर निकलो जल्दी। दूसरी तरफ से उमर ने इस तरह इस शख्स को गाड़ी में डालते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसे अब इतना ज़रूर पता था कि अब यहाँ पर शोर मच जाएगा। इसीलिए अपने कान पर लगे आले से शावेज़ को कहता यूनिवर्सिटी से गाड़ी जन से भगा ले गया। ओके, शावेज़ ने उमर को जवाब दिया और अपने कान में मौजूद आले को निकाल कर जेब में रखा। वो अभी मैंने यहाँ पर किसी का मर्डर होते देखा। वो उसके पास होती इसे बताने लगी कि शायद वो उसकी ज़ख्मी शख्स को कुछ मदद कर सके। चलो यहाँ से, वो इसे कहता आगे बढ़े। जब साने के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। आप यहाँ कैसे?" वो इसे देखती हैरानी से पूछने लगी, क्योंकि ना तो वो यहाँ पढ़ता था और ना ही पहले कभी से यहाँ देखा था, लेकिन आज वो अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया। वो भी अब जब इसने किसी का मर्डर देखा और वो किसी से बात कर रहा था, और ये सोचते ही इसे सब कुछ समझ आ गया। आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं ना?" वो उसे देखकर कँपकँपाते लहजे में बेयकीनी से पूछने लगी। जब शाहवीर आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा, मगर सानी ने बहुत बुरी तरह से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला। जबकि इसकी इस हरकत पर शाहवेज़ ने पहले अपना हाथ देखा, फिर इसकी तरफ देखा जो कि दूसरी तरफ से बाहर जा रही थी, लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़ा और इसका बाजू पकड़कर इसे अपने करीब खींचा, जिससे वो इसके काफ़ी करीब आके खड़ी से गुस्से से देखने लगी। "छोड़े, मैं भाई को आपकी हकीकत बताऊंगी कि आप कितने घटिया इंसान हैं।" वो दांत पीस कर कहती इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। "अगर अब हीले ना तो अपनी गलती की सज़ा तुम खुद भुगतोगी, फिर मुझे मत कहना।" वो उसकी बात सुनकर अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला। "छोड़े।" वो इससे अपना बाजू छुड़वाती बोली, जब शावेज़ ने अचानक इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाया, और वो होंकों की तरह अपनी कमर पर इसके हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस करते इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। "अब बोलो, क्या कह रही थी तुम?" वो इसके कान के करीब झुकता है, इसके कान की लो दांतों में दबाता सरगोशी करते बोला, जबकि सानिया की आंखों से आंसू टूट कर गिरा था इसकी इस हरकत पर। मगर शाहवेज़ को जब महसूस हुआ कि वो रो रही है, तो इसने आहिस्तगी से इसकी गर्दन की मखसूस रग दबाकर इसे बेहोश कर दिया और अपनी बाहों में उठाता बाहर की जानिब लाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और वहाँ से निकलता चला गया। ईवल ने ईवल ने उमर ईवल ने उमर से बात करके फ़ोन जैसे ही रखा, तो नज़रें अपने पास खड़ी लड़की पर पड़ी, जो कि अपने हाथ में मौजूद गन का दबाव अपने सर पर महसूस करती आंखें बंद करके खड़ी थी, जबकि इसकी हुडी अभी भी इसे अपने हाथों में जकड़ी हुई थी। ईवल ने इसकी सर से गन हटाकर अपनी वेस्ट में रखी और साथ ही साइड पर बने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन कर दी, जिससे इसकी क्लास भी रोशन हो गई थी। रूही, जो मरने के इंतज़ार में खड़ी थी कि न जाने कब वो शख्स गोली चला देगा, अपने सर से गन हटती महसूस करके इसने धीरे से आंखें खोली, तो अपने इतने करीब खड़े शख्स को देखने लगी, जो कि खुद भी इसे ही देख रहा था। फिर ध्यान अपने हाथ की तरफ गया, तो शर्मिंदा से होकर जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। "आप प्लीज़ मुझे जाने दें।" वो डरी सहमी से देखकर कहती वहाँ से भाग जाना चाहती थी, जब ईवल ने अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द दीवार पर रखे इसकी राह फरार बंद कर दी और इसे गौर से देखने लगा। "कौन है आप और क्यों मेरे पीछे पड़े हैं?" वो ऊंची आवाज़ चीख कर बोली कि शायद कोई इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाए और इसे इस शख्स से बचा ले, जबकि खौफ से दिल सूखे पत्ते की माने लरस भी रहा था। मुझे जानना चाहती हो?" वो इसकी बात के जवाब में बोला, और साथ ही हाथ बढ़ाकर इसके सकाफ से बाहर आते बालों की लटों जो इसके गाल को चूम रही थी, उंगलियों के पूरों से इन्हें पीछे किया, जिससे इसका स्कार्फ जो पहले ही ढीला हो चुका था, अब खुलकर कंधे पर आकर रुक गया था। जिससे आज एक बार फिर इसे अपने कपकपाते हाथों से ईवल का हाथ पीछे करना चाहा, मगर वो इसका वही हाथ पकड़कर इसे गौर से देखने लगा, जो बगैर स्कार्फ के और इसे और प्यारी और मासूम लगी। लेकिन रूही का डर मज़ीद बढ़ता जा रहा था। "नहीं, मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज़।" वो जल्दी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाती छुड़वाती सर को नफ़ी में हिलाकर कहने लगे, मगर इसकी ये बात ईवल को ज़रा पसंद नहीं आई, इसीलिए गुस्से से इसे देखने लगा। "हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी।" वो ज़ोर से चीख कर कहती बस वहाँ से निकलना चाहती थी, बगैर सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा, जब अचानक ईवल के ब्लेड निकाल कर इसकी गर्दन पर रखा और खून छलकाती आंखों से इसे देखने लगा, जबकि वो डर के मारे रो पड़ी थी, क्योंकि वो जितनी भी हिम्मत दिखाती आखिर में वो थी तो एक लड़की ही, जो कि अंधेरे से भी डर जाती थी। तो अब तो इसके सामने एक अनजान शख्स, जो कि न जाने कौन था। "चीखो, अब चीखो।" "क्यों नहीं चीख रही?" वो उसकी गर्दन पर ब्लेड का दबाव बढ़ाता बोला, जिसकी वजह से रूही की गर्दन पर कट लगने से खून की बूंदें साफ शिफाफ सफ़ेद दूधिया रंगत की सुर्खी माइल कर गई थी। "मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़े।" वो अपनी नीली आंखों में ढेरों तकलीफ़ के आसार लिए बमुश्किल बोली, लेकिन ईवल ने हल्का सा दबाव फिर बढ़ाया, तो खून की एक लकीर इसकी गर्दन से फिसल कर नीचे की तरफ जाने लगी, जबकि इसकी गर्दन से बहते आंसू भी
گالوں سے پھسل کر گردن پر آ رہے تھے۔ ایول نے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے گلے سے بلیڈ ہٹا کر اس کی گردن پر جھکا اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آف کر دی تاکہ ہوڈ چہرے سے ہٹا سکے۔ پھر ہوڈ چہرے سے ہٹاتا بنا لمحہ ضائع کیے وہ خون کی لکیر جو کہ پھسل کر اس کی گردن سے نیچے کی طرف جاتی، اس سے پہلے ہی وہ وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ شاید وہ اپنی دی گئی تکلیف کا مداوع اس طرح سے کر رہا تھا۔ بدتمیز! جبکہ روحی اس کی اس حرکت پر جی جان سے لرزی اور خوف کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی، مگر پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا دیکھا تو خوف کے مارے ایک بار پھر سے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دور کرتے ہوئے بولی، مگر وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور اگلے ہی لمحے ایول نے اس کی گردن کی ذرا سی سائڈ پر زور سے بائٹ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس کی نازک سی کمر پر ڈال کر اسے خود کے قریب تر کر لیا، جس سے اسے خود سے دور جانا پسند نہ آیا ہو۔ جبکہ دوسری طرف روحی اس کے بائٹ کرنے پر سسکی، مگر وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کر گیا تھا، جس سے اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہونے لگی اور ایک دم سے اسے محسوس ہوا کہ اب اگر وہ اسے دور نہ ہوا تو اس کی سانس رک جائے گی۔ پلیز مت کریں ایسا، چھوڑ دیں مجھے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے منت بھرے لہجے میں بولی۔ ایول نام ہے میرا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ ایول پلیز، وہ بمشکل بولی کیونکہ اسے اپنی گردن پر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ جبکہ ایول کو آج خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے اتنا قریب کیوں ہے، یا شاید وہ اسے بار بار اپنے سامنے آنے کی سزا دے رہا تھا، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے دنیا سے غافل کر رہی تھی۔ صرف یہ ایک نازک سی نیلی آنکھوں والی لڑکی کی وجہ سے وہ بے بس ہو رہا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے لبوں سے سفر کرتا اس کی گردن سے لبوں پر آیا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے، مگر پھر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، جس سے وہ پیچھے دیوار سے جا لگی، جبکہ اسے چھوڑتے ہی وہ ہوڈ دوبارہ اپنے چہرے پر لا چکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ روحی جو سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ ایول کون ہے اور کیوں یوں اس کے پیچھے پڑا ہے، ایک دم سے اس کی گرفت سے نکلتے ہی فوراً آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی۔ پلیز جانے دے مجھے، وہ بولی تو ایول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھا اور اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے دوران بالکل چپ رہی تھی مگر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش برقرار رکھی تھی۔ وہ گاڑی کے رکنے پر گاڑی سے باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ادریس بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ باس، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کام کے متعلق۔ ابھی ملک آ کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا ہی تھا جب ادریس نے اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک لیے کہا، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹڈی میں چلا گیا۔ بولو کیا بولنا ہے؟ وہ اسٹڈی میں آ کر اپنے سامنے اپنے خاص آدمی سوال پوچھنے لگا۔ باس، آج کے دن ہم نے کچھ یونیورسٹیز میں اپنے آدمی بھیجے تھے، جس میں سے ہر یونیورسٹی میں 3 سے 4 آدمی ایک وقت پر چھپ کر لڑکیوں کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے ملنے والی ایک خبر کے مطابق ہمارا ایک آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جو کہ ایک یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اغوا کرنے کے لیے انجیکشن تیار کر رہا تھا اور دوسرا باہر گیا تھا، مگر جب وہ واپس آیا تو وہاں ایک نوجوان جو کہ ہوڈ میں موجود تھا اس کے پیچھے کون ہے پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی اسے بتانے ہی والا تھا کہ دوسرے آدمی نے اسے گولی مار دی تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، مگر ان سب سے پہلے ہی اس نے ایک ہوڈ والے شخص کی تصویر کھینچ کر مجھے سینڈ کر دی تھی، یہ دیکھیں۔ وہ اسے ساری بات بتاتا اپنا فون نکال کر ملک کو تصویر دکھانے لگا۔ تصویر کچھ اس طرح سے لی گئی تھی کہ ایبل نے اس شخص کو گلے کو دبوچ رکھا تھا اور اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر ملک نے اس تصویر کو غور سے زوم کر کے دیکھا تو اس تصویر میں اس لڑکی بھی موجود نظر آئی، مگر سائڈ پوز ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ملک یہ بھی نہیں پہچان پایا کہ وہ ایک لڑکی ہے، مگر وہ اس کے نیلے رنگ کی فراک جو کہ گھٹنوں تک آ رہی تھی سے پہچان گیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ واہ، بہت اچھے، اب اس یونیورسٹی سے وہ لاش غائب کرواؤ اور ساتھ ہی وہاں کے کیمرے بھی چیک کرو اور اس نیلی فراک والی لڑکی کو ڈھونڈو، ملک نے اس کو شاباشی دیتے ہوئے کہا۔ باس، لڑکی کون سی؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ یہ جو اس تصویر میں موجود ہے، وہ اس کا فون اسے پکڑاتے ہوئے تصویر کی جانب متوجہ کرتا بولا۔ ادریس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اسے وہ بھی نظر آ گئی۔ باس، مگر یہ لڑکی وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بولا تو ملک بھی 2 پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ جلد از جلد پتہ لگاؤ، کیونکہ اگر یہ وہی لڑکی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے تو یہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے۔ ملک اب زور سے بولا ہے کیونکہ اب وہ جلد از جلد ایول کی کمزوری تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر اس بات سے انجان کہ جس کی کمزوری کو وہ پکڑنا چاہتا ہے وہ خود ایک ایول یعنی شیطان ہے، جسے اس جیسے لوگوں پر رحم بالکل نہیں آتا۔ جی باس،
میں سوچ رہا تھا کیوں نہ یہ کام اب سائم کے حوالے کر دیا۔ جب اپنے دماغ میں آئے خیال کو ملک کو بتاتے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ سائم ایک پولیس والا ہے جو کہ ہر غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور اب وہ اپنی پوسٹ کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر اب بہت جلد سب بدلنے والا تھا۔ یہ کام اگر وہ سنبھالے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ ملک یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ اب سائم سے ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاویز ثانیہ کو لے کر اپنے فلیٹ میں آیا اور اسے اب بیڈ پر لٹا کر کچن سے پانی کا گلاس لایا اور ثانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جس سے وہ ہوش میں آنے لگی، تو وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ سے تھوڑی دور پر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا جو اب آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ دوسری طرف ثانیہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے شاویز کو دیکھ کر غصے سے غور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، لیکن پھر نظر گھمائی تو جگہ دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھی۔ جب اچانک ہی کچھ دیر پہلے ہونے والی واردات یاد آتے ہی وہ شاویز کی طرف بڑھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی۔ یہ میرا فلیٹ ہے جہاں تم اس وقت موجود ہو۔ وہ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر بہت ہی اطمینان سے بولا تھا، مجھے جانا ہے یہاں سے ابھی۔ وہ ایک ایسی تیزی سے آگے بڑھی اور باہر کی جانب جانے لگی جب اگلے ہی لمحے شاویز نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، بلکہ میں خود چھوڑ کر آؤں گا، مگر اس سے پہلے میری بات سنو اور سمجھ لو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، چھوڑو، وہ چیخ کر کہتی اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جب شاویز نے اسے زبردستی لا کر بیڈ پر پھینکا جس سے وہ ڈر کر خود میں سمیٹنے لگی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ بری طرح سے رو کر بولی، لیکن وہ پہلے تو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا، مگر جب اسے بیڈ پر بیٹھتے خود سے دور گھسیٹتے دیکھا تو غصے سے رگیں تنکی۔ اس کا مطلب کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے، اس لیے اسے لا کر بیڈ پر پھینکا، جبکہ اس بیڈ پر بیٹھنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بار اس کی بات کو غور سے سن لے۔ مگر پھر خود کو نارمل کرنے لگا کیونکہ اسے اس کی بات اور حرکت پر غصہ تو بہت آیا تھا۔ وہ اسے اس قدر گھٹیا سمجھ رہی تھی، وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ میری بات اب غور سے سنو، وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ تم نے یونیورسٹی میں جو بھی دیکھا ہے بھول جاؤ کیونکہ یہ سب ہمارا ایک مشن ہے۔ مگر یہ یاد رکھو اگر تم نے سب کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو تمہاری جان کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا، اور یہ نہ ہو کہ تمہیں بچانے کے چکر میں تمہارے گھر والے بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ میں صرف تمہیں سمجھا سکتا ہوں، مگر اگر تم نہ سمجھی تو وہ تمہیں مار دے گا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں بولا، جبکہ دوسری طرف وہ اس کا سکون غارت کر چکا تھا۔ نہیں میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز میرے گھر والوں کو کچھ مت کیجیے گا، وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہتی۔ سامنے والے انسان کا دل چھلنی کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہ پانی پیو اور منہ دھو کر آؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پہلے سے پانی کا گلاس پکڑا کر پانی پینے کا کہنے لگا اور پھر واش روم کی طرف اشارہ کرتا منہ دھو کر آنے کا کہتا خود کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ شاویز لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا اور فون نکال کر عمر کو کال کرنے لگا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ عمر جو کہ شخص کو لے کر کھنڈر میں موجود سیل میں لا کر کرسی سے باندھ رہا تھا، اچانک اپنے فون کے بجنے کی آواز کو اگنور کرتا اپنے کام مکمل کرتا باہر نکل گیا اور دوسرے کمرے میں آ کر کال یس کرتا فون کان سے لگایا۔ عمر کہاں ہو؟ دوسری طرف سے شاویز کی پریشان آواز گونجی تھی۔ میں یہاں اس شخص کو لا کر سیل میں بند کیا ہے، عباس خود اس کا کام تمام کریں گے۔ عمر نے اس کے سوال کا جواب دیتے اسے شخص کی غیر ہوتی حالت کے بارے میں آگاہ کیا، جو کہ شاویز بھی اچھے سے جانتا تھا کہ ایول کے ہاتھ لگنے کے بعد وہ سیدھا اوپر جانے والا ہے۔ میں جانتا ہوں، شاویز نے اس کی بات پر اتفاق کیا، ویسے وہ تمہاری دوست کی بہن کہاں ہے؟ اب کیا تم نے اسے چھوڑ دیا؟ عمر نے اس سے ثانی کے بارے میں پوچھا تو وہ بری طرح گڑبڑایا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس کی دوست کی بہن ہے؟ نہیں، میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ وہ اس بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ کون ہے؟ شاویز نے اسے جواب دیا اور حیرانگی سے پوچھا، تم شاید باس کو ابھی جانتے نہیں ہو اسی لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ عمر نے سنجیدگی سے کہا، جانتا ہوں میں اچھے سے ایول کو، مگر کیا وہ ہم پر بھی نظر رکھتا ہے؟ شاویز افسوس سے بولا، ہاں، وہ اپنے سے جڑے ہر شخص کی خبر اچھے سے رکھتا ہے تاکہ ہم کوئی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ عمر کے لہجے میں ایول کے لیے عزت تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ شاویز بھی اس کی بات پر بالکل راضی تھا۔ ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں، شاویز یہ بولا تو عمر فون بند کرتا سیل کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ شخص کرسی سے بندھا نیم بے ہوشی کی حالت میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاویز فون بند کر کے جیسے ہی مڑا تو اپنے سامنے ثانیہ کو کھڑے پایا۔ چلیں، ثانیہ نے یہ کہا تو شاویز اور وہ فلیٹ سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ثانیہ، میں ایک بار تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں کہ اس سب کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاویز نے اسے گمسم سے بیٹھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔
مگر کچھ بھی نہیں بولی کیونکہ اسے اپنے گھر والے خود سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ اس کے سر ہلاتا دیکھ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ روحی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی کیونکہ وہ انجان راستے دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں لے کر جا رہا ہے اسے۔ ایول جو سکون سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کے رونے میں شدت آتا دیکھ کر اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی تو روحی جو مسلسل رونے میں مصروف تھی، اچانک بریک کے لگنے پر آگے گلگیتی کے سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ گیا تھا تاکہ اس کا سر نہ ٹکرائے، مگر اس اچانک سے آگے ہو کر گرنے پر اس کے لبوں میں اس کے بالوں میں سے کیچر نکل گیا اور لمبے اور کالے لمبے سیاہ بال کھل کر بکھر گئے۔ پاگل ہو تم، سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگایا؟ وہ اس کے بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑ کر غصے سے ایسے بولا جیسے وہ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہو، مگر کالے لمبے سیاہ بکھرے بال، نیلی کان جیسی آنکھیں اور چھوٹی سی ناک جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، نرم و ملائم گلابی کپکپاتے ہونٹ، آنسوں سے تر چہرہ، اس وقت کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ 2 پل تو ایول بھی اسے دیکھنے لگا، یہ لڑکی آج اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا، لیکن پھر اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے ہوش میں آیا تو وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی تو وہ اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رونا بند کرو اپنا۔ وہ غصے سے اس کا بازو چھوڑ کر بولا تو وہ گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی، مگر ایک دم سے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر ایول کے کندھے پر سر رکھ گئی، جبکہ ایول نے اسے دیکھنے لگا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کا ایک بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے قریب کر گیا، جس کے باعث وہ اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اس کی مدھم چلتی سانسیں اس ایول شیطان کے سینے پر پڑتی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی منتشر کر رہی تھی۔ تو وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا۔ ادریس نے ملک کے جانے کے بعد کچھ سوچتے اپنا فون نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا، وہ جو کچھ دیر پہلے اٹھا لیا گیا، مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ ہیلو سائم، کہاں ہو؟ وہ پہل کرتے بولا۔ کام بولو، دوسری طرف سے کوئی سرد سے لہجے میں بولا۔ ایک لڑکی کو ڈھونڈنا ہے جو بہت ضروری ہے اور وہ تمہیں ایک یونیورسٹی میں مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں وہاں کے سیکیورٹی روم میں جانا پڑے گا۔ ادریس نے اس کا کام، جبکہ دوسری طرف موجود شخص اسے غور سے سن رہا تھا، ٹھیک ہے، مگر اس لڑکی کا حلیہ یا کوئی تصویر چاہیے ہوگی۔ دوسری طرف موجود سائم پرسوچ انداز میں بولا، میرے پاس تصویر ہے، میں تمہیں ابھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ ابھی ادریس بول ہی رہا تھا کہ دوسری طرف موجود شخص نے فون بند کر دیا، تو وہ فون کو گھور کر رہ گیا اور باہر کی طرف آ کر گاڑی میں بیٹھا، یونیورسٹی کے راستے رواں ہوا، کیونکہ اب وہ لاش بھی تو وہاں سے غائب کروانی تھی اور اس کے جن کے آدمی نے اسے تصویر بھیجی تھی، اس کا بھی تو پتہ چلانا تھا کہ وہاں گیا، کیونکہ وہ اسے کافی بار فون کر چکا تھا مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف عفنان صاحب جب یونیورسٹی روحی کو لینے گئے تو انہیں وہ کہیں نظر بھی نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گئے، مگر پھر سوچنے لگے کہ کہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ گھر نہ چلی گئی ہو، اسی لیے اس کے فون کرنے لگے، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا تو وہ مزید 1 گھنٹہ اس کا انتظار کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر کون جانتا تھا کہ روحی کہاں ہے اور کس کی پناہ میں پہنچ چکی ہے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد جب شاہویز نے گاڑی ثانیہ کے گھر سے تھوڑی دور روکی تو ثانیہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، مگر اپنے نام کی پکار پر رک گئی۔ شاہویز جو سفر کے دوران بالکل خاموش تھا، اس کی گاڑی سے باہر جاتے دیکھ کر اسے پکارنے لگا، ثانیہ، میں اپنے رویے کے لیے سوری کہتا ہوں، مگر پلیز اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا، جب کسی کو کسی انسان سے معافی مانگنی پڑے تو انسان ایسے کام ہی کیوں کرتا ہے؟ وہ کھردرے لہجے میں بولی، میں کیا کام کرتا ہوں اور کیا نہیں، یہ جاننے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بول کر سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اسے اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ اگر ہم کسی کی بات کے پیچھے کی وجہ نہیں جانتے تو ہمیں اسے متعلق بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ثانیہ نے اس کی بات سنی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر بنا اس کی طرف نظر ڈالے بغیر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شاہویز نے اسے جاتے دیکھا تو اس کی پشت کو گھورنے لگا، مگر پھر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی ثانیہ کی باتیں چل رہی تھی، کس قدر بد دماغ لڑکی ہے کہ کوئی بات سمجھتی بھی ہی نہیں۔ اگر ایول کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے بارے میں جانتی ہے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل ثانیہ کا سوچ کر خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس آیا تھا، جہاں اس وقت صرف 1-2 ملازم کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکلا اور گھوم کر دوسری طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر روحی کا گال تھپتھپانے لگا کہ شاید اسے ہوش آ جائے، مگر وہ ہنوز ویسے ہی تھی تو آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر آیا تو سارا فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آواز دی جو یہیں رہتی تھی اور دروازے سے اندر ہی داخل ہو رہی تھی، کیونکہ گاڑی کی آواز تو وہ
وہ بھی بخوبی سن چکی تھی، اس لیے آتے ہی لاؤنج کی ساری لائٹس آن کر دی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اسے وہ سیڑھیوں سے اوپر جاتا دکھائی دیا، ایون نے جب روشنی ہوتے دیکھی تو سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر پھر رکا اور ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب جی۔ وہ اس کی آواز سن کر سیڑھیوں سے نیچے ہی کھڑی بولی، ایک جگ میں پانی اور گلاس لے کر آؤ۔ وہی کہتا آگے بڑھ گیا تو ملازمہ بھی کچن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں بھی اندھیرا تھا، مگر وہ پردوں سے آتی روشنی نے ہلکا سا اجالا کیا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور روحی کو آرام سے بیڈ پر لیٹا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کی گردن سے بال ہٹا کر کٹ کا نشان دیکھنے لگا، جس میں سے ابھی بھی ہلکا سا خون بہہ رہا تھا، مگر اپنی جگہ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے ڈور میں سے فرسٹ ایڈ نکال کر بیڈ پر روحی کے پاس بیٹھا اور اس کی گردن پر بینڈیج کرنے لگا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی اجازت ملتے ہی ملازمہ اندر داخل ہوئے، پانی کا جگ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہیں کھڑی ہوگی۔ جب وہ ابھی بھی اس کی گردن پر بینڈیج کرنے میں مصروف تھا۔ یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے صاحب جی؟ وہ روحی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میری دوست ہے، وہ جو اس پر کمپیوٹر اوڑھتا بولا، جبکہ ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اتنی خوبصورت دوست پر ہائے کتنی خوبصورت ہے وہ پھر ایک بار حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، اچھا اب جا کر اپنا کام کرو، اور اس کی نگاہوں میں حسرت دیکھ کر تپے لہجے میں بولا، کیونکہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا یوں اسے کسی اور کا دیکھنا۔ ملازمہ نے جب اس کی بات سنی تو وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اس کی گردن پر دیے گئے اپنے دانتوں کے نشان کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو کر سہلاتا بولا، اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ اسے لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے قدم جیسے ہی گھر کے اندر رکھے تو مہوش بیگم جو کہ لاؤنج میں بیٹھی سی کا انتظار کر رہی تھی، فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ثانیہ کہاں تھی تم آج اتنی دیر؟ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے بولی، وہ ماما میں اپنی ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، بس اس لیے تھوڑی دیر ہوگی، سوری۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر جھوٹ بولی، یہ کہہ کر وہ اس کا چہرہ ہی نہ یہ کہ کہیں وہ اس کا چہرہ ہی نہ پڑے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس کے پاس، اور اگر وہ انہیں سچ بتا دیتی تو اپنے ساتھ ان کی بھی جان خطرے میں ڈال دیتی۔ اس سے جو سمجھ آیا وہی بول دیا۔ کون سی دوست کے گھر گئی تھی یہ بھی بتا دو، کیونکہ تمہاری دوست روحی کے گھر والے تو ہمیں فون کر کے اس کا پوچھ رہے ہیں۔ مہوش بیگم نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ماما میری اور روحی کی یونیورسٹی میں ایک اور دوست بھی ہے۔ وہ یہ کہتی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ مہوش بیگم اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ یونیورسٹی پہنچا تو وہاں سائم کی گاڑی موجود نہیں تھی، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں، مگر جب اندر کی جانب بڑھا تو اپنے کچھ ساتھی ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ ان میں سے وہ لاش کو دفن کرنے کا کہتا واپس آیا تھا، تو سائم بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے مکمل پولیس والے حلیے میں موجود تھا، جبکہ ساتھ ایک حوالدار بھی تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر لگاتی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا، جبکہ اس کی بات سن کر مقابل کے چہرے پر ناگواریت امڑ آئی تھی۔ تم نے کہا اور میں نے کر دیا، غلام نہیں ہوں؟ وہ ناگواری سے کہتا آگے بڑھا اور اپنے ساتھ موجود حوالدار کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ ادریس بھی پیچ و تاب دکھاتا اس کے پیچھے ہوا۔ وہ جیسے سیکیورٹی روم میں داخل ہوتا وہاں ایک شخص سامنے لگی بہت ساری LEDs پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، لیکن پھر کسی کی موجودگی پر اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شخص ان کو دیکھ کر بولا، میں یہاں پر سیکیورٹی سسٹم چیک کرنے آیا ہوں۔ سائم نے اسے دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اسے منع تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اوکے سر، آپ چیک کر لیں۔ وہ شخص یہ کہتا سائڈ پر کھڑا ہو گیا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص باہر چلا گیا، جبکہ سائم نے اپنے ساتھ موجود حوالدار کو بھی باہر جانے کا کہہ دیا، تو پھر وہ بھی باہر چلا گیا۔ سائم نے ایک نظر ادریس کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر پھر جلدی سے کبرڈ پر انگلیاں چلانے لگا تاکہ اس لڑکی کو دیکھ سکے۔ ثانیہ اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے فریش ہو کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے روحی کی فکر حد سے زیادہ ستا رہی تھی، جبکہ اسی دوران وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو بھول بیٹھی تھی۔ میں کیا کروں؟ انکل آنٹی کو سب بتا دوں جو روحی نے مجھے بتایا تھا؟ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی خود سے ہی مخاطب تھی۔ ہاں میں شام تک روحی کو فون کر کے دیکھوں گی، مگر اگر میری اس سے بات ہوئی تو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، اور اگر میری روحی سے بات نہ ہوئی تو میں انکل اور آنٹی کو سب بتا دوں گی۔ وہ پرسوچ انداز میں سوچتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نیچے لاؤنج میں آیا تو اپنے سامنے اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور اس کے پاس آ کر اسے دیکھنے لگا۔ تو آج جناب یہاں آئے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا اس کے گلے لگنے لگا، جب اسے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تم یہاں کیوں آیا ہو؟ وہ غصے سے بولا، کیونکہ اسے اس وقت یہاں پر موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ آریان عرف ایول یا
ایول عرف آریان، کیا کہوں تمہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میں شیطان صرف شیطانوں کے لیے ہوں اور آریان صرف اپنوں کے لیے ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا، اسے بہت کچھ بابر کروا گیا تھا، ان دونوں میں سے کون ان دونوں میں سے میں کون ہوں؟ وہ منہ بنا کر بولا، کوئی بھی نہیں۔ وہ بات ختم کرتا اپنے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، کیونکہ علی کی یہ بات ہمیشہ ہی اسے مسکرانے پر مجبور کی وجہ بنتی تھی۔ خیر تو ہے آج تم بھی عرصے بعد مسکرا رہے ہو۔ علی نے اسے مسکراہٹ چھپاتے دیکھ کر کہا، کیوں، مجھے مسکرانا منع ہے؟ وہ الٹا ہی سے سوال کر گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب، وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کوئی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ وہ اس آواز کو غور سے سنتا بولا، یہاں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی ہے کیا؟ وہ ایک آنکھ فنک کرتا شرارت سے کہتا، سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایول جو روحی کی آواز کو ہی غور سے سن رہا تھا، علی کو اوپر جاتا دیکھ خود بھی اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جاوید جو کہ ثانیہ کو چھوڑ کر عمر کے پاس آنے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک اپنے فون پر سیکیورٹی الارم کو بجتا دیکھ کر حیران ہوا۔ اوہ نو! وہ یہ کہتا ہاتھ میں پکڑ کر عمر کو فون کرنے لگا، عمر جلدی سے میرے فلیٹ میں پہنچو۔ اور یہ کہتا فون بند کرتا، گاڑی کے ایک جھٹکے سے اپنے فلیٹ کے سامنے روکتا، بھاگتا ہوا اندر بڑھا تھا، کیونکہ اب اسے نوٹیفیکیشن آ رہی تھی کہ کوئی بہت زور و شور سے اس کا سارا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی اب تک ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی پہلی فرصت میں اپنے آفس روم میں داخل ہوا اور سارا سسٹم آن کر کے جلدی سے کرسی پر بیٹھا کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا، جب ایک دم سے سامنے سے ایل سی ڈی پر ایک ریکارڈنگ چلنے لگی جہاں ایول ایک شخص کا گلا دبوچے ہوا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شاویز زوم کر کے دیکھنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے اور وہاں پر کیوں کری۔ تبھی اچانک قدموں کی آہٹ کی آواز آئی اور عمر کمرے میں داخل ہوا۔ عمر، یہ دیکھو، ایول کے ساتھ اس کمرے میں یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اس کے سامنے کی طرف متوجہ کرتا ہوا بولے، یہ تو لڑکی وہی ہے جس پر ایمل نے مجھے نظر رکھنے کو کہا تھا، مگر یہ وہاں کیسے؟ عمر پریشانی سے بولا، مگر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی کوریڈور تو کبھی کلاس روم کی ویڈیو بار بار چلتے دیکھ عمر نے نہ سمجھی سے پوچھا، کوئی ہمارا سارا ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے وہ جو ویڈیو پلے کرتا ہے یہاں پر بھی وہی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے۔ شاویز مصروف سے انداز میں اسے جواب دینے لگا، شاویز رکو، یہ دیکھو یہ دیکھ کیا کر رہے ہیں ان ویڈیو میں؟ عمر نے نظریں سامنے ٹکائے پوچھا، ایول تو ہوڈ میں ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر یہ کیا؟ شاویز ابھی سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ دھماکہ ہوا، یہ وہ لڑکی پر فوکس کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاویز چیخ کر کہتا ہے، ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایول نے اس دن بھی ہمیں ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرنے کے لیے صرف اس لڑکی کی وجہ سے بھیجا تھا۔ عمر پریشانی سے بولا، ہاں، اس دن بھی جب ہم اس جگہ پر گئے تھے تو کتنی ساری گاڑیاں آئی تھی، وہاں یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے۔ شاویز نے کہتے ساتھ ہی سامنے اسکرین پر چلتا منظر دیکھا جہاں روحی کی تصویر کو زوم کیا جا رہا تھا کہ اس کا چہرہ صاف دکھائی دے، مگر شاویز نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ فوٹیج ڈیلیٹ کر دی اور اس کی جگہ کل کی فوٹیج سیٹ کر دی، اور پھر ایک پرسکون سانس خارج کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ روحی نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو اتنے شاندار سے کمرے میں پا کر ہکی بکی رہ گئی، اور پھر بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ شاید لاک تھا۔ کوئی ہے، پلیز کھولو، وہ دروازے کو بجاتی مسلسل زور سے بولے جا رہی تھی، مگر پھر اچانک سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ جلدی سے پیچھے کو ہوئی۔ دروازہ کھلنے پر ایول فوراً سے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ علی بھی اس کے پیچھے ہی موجود تھا، مگر روحی کو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر علی سے دیکھ چکا تھا اور سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ تو ایول مڑا اور علی کو آنکھوں کے اشارے سے دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، اور پھر روحی کی طرف متوجہ ہوا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ اسے دیکھ کر لڑکھڑائے لہجے میں بولی، میری قید میں۔ ایول آرام سے کہتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ روحی ڈرتے خوف سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ پیچھے کو ہونے لگی، مگر افسوس پیسے ٹکرا کر اپنی جگہ پر ہی رک گئی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے اس کے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بولی، جب ایول نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ روحی جو پہلے خوف سے کپکپا رہی تھی اب سانس تک روک گئی تھی۔ چپ، بالکل چپ، اگر اب تمہاری آواز آئی نا تو تم نے یہاں سے جانے کا کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ غصے سے وارن کرنے والے انداز میں بولا، جبکہ اس نے رونے میں ایک مرتبہ پھر سے شدت آ گئی تھی اس کی بات سن کر، کیونکہ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے زندگی میں۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں میری بات؟ چپ، غصے سے اس کے بالوں پر گرفت سخت کر دیا تھا، مجھے گھر جانا ہے، وہ بات پر اٹکتی ہوئی تھی۔
وہ بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے تمہیں یہاں سے جانا ہے نا تو تم میری بات مانو اور چلی جاؤ یہاں سے، وہ کچھ سوچ کر فیصلہ کرتے ہوئے بولا اور اسے چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ روحی وہیں بیٹھتی روتی چلی گئی۔ صائم جو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لے، اور پھر اچانک اسے وہ ایک کوریڈور سے گزرتی نظر آئی تو وہ روٹیٹ کر کے اس کا چہرہ دیکھنے ہی والا تھا کہ اچانک ہی اس کے سامنے اسکرین پر کوئی اور ریکارڈنگ چلنے لگی تو وہ حیرانی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا، مگر اس کے ہاتھ وہ ریکارڈنگ نہ لگی تو وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہو گیا کیا؟ ادریس جو کافی دیر سے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اسے اٹھتا دیکھ کر پوچھنے لگا، نہیں انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ان کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولا، وہ جو کوئی بھی ہے بہت چلاک ہے، اس نے یہاں کا سسٹم بھی ہیک کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم نے ذرا سی بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو انہیں فوراً نوٹیفیکیشن وصول ہو جاتی ہے۔ وہ ادریس کو دیکھ کر پریشانی سے بولا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب وہ ناکام ہوا تھا، مگر فکر مت کرو وہ لڑکی ہمیں جلد ہی مل جائے گی، کیونکہ میں نے اسے تھوڑے سے غور سے دیکھا ہے۔ وہ بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ادریس بھی سر ہاں میں ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سر آپ کا کام ہو گیا ہے؟ وہ شخص صائم جو باہر آتا دیکھ کر بولا۔ ہاں، وہ ایک لفظی جواب دے کر باہر کی جانب بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے پولیس اسٹیشن روانہ ہوا۔ اسے زیادہ دیکھ کر ادریس بھی گاڑی میں بیٹھا اور واپس سے کوئی راستہ نکالنے کا سوچتے گاڑی کو آگے بڑھا لے گا۔ وہ کمرے سے باہر آئے تو دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے علی کو جانے کا کہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی اور یہاں کیوں ہے؟ علی اس کے کمرے میں آتا دیکھ کر آبرو اچکا کے پوچھنے لگا، وہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں ہے؟ وہ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ تپے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے کہ تم مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھے؟ وہ لڑکی رو رہی ہے اور شاید تو یہاں سے جانے کا بھی کہہ رہی ہے، تو میں اس کا یہ کیا مطلب سمجھوں؟ ہاں، علی اب کے ہلکے سے غصے سے بولا، کیونکہ وہ ایک نظر ہی اس لڑکی یعنی روحی کو دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ زبردستی یہاں پر موجود ہے۔ علی تم اس سب میں مت پڑو، وہ آرام سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے میں سب میں نہیں پڑتا، تم اس لڑکی کو یہاں سے جانے دو بھی، علی نے آرام سے کہتے اسے سمجھایا۔ ہرگز نہیں علی، وہ اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موند کر روحی کو سوچتے ہوئے بولا، پاگل مت بنو، کیا ہو گیا تمہیں؟ علی اس کی بات سن کر اونچی آواز میں بولا، پاگل؟ ہاں پاگل ہو گیا، اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا، بار بار میرے سامنے آ جاتی ہے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی۔ آریان نے جنونی انداز میں کہتے ہوئے سامنے موجود شیشے کے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر ایک جھٹکے سے چور چور کر دیا، جس سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، جبکہ علی اپنی جگہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ ہاں جان سے مارنا ہے اسے، بتاؤ، علی نے چڑھ کر کہا۔ نہیں میں اسے مارنا نہیں چاہتا، اسی لیے میرے پاس ایک اور راستہ ہے اسے سزا دینے کا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اس کے ساتھ وہ کروں گا، وہ بہت سکون سے بولا، جبکہ وہ اپنی دلی کیفیت سے انجان اسے سزا دینے کا سوچ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے نہیں بلکہ خود کو سزا دے گا۔ آریان دماغ خراب ہو گیا، کیا تمہارا ایول بن کر نہیں آریان بن کر سوچو، بہت معصوم ہے وہ، علی سے سمجھانے کے انداز میں کہتا اس کے زخمی ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا، بہت معصوم ہے، اس لیے تو بار بار میرے کام میں رکاوٹ بنتی ہے، اب اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا اسے۔ وہ واقعی شاید آج اس نازک سی لڑکی کے لیے ایول کی طرح سوچ رہا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان نہیں تھا کہ دل نہ جانے اس کے رونے پر اداس کیوں ہونے لگتا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ بس کر جاؤ آریان، تم غلط کر رہے ہو، علی منت بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے تم مجھے غلط ہی کرنے دو۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ علی صرف اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتا فون کان سے لگایا، نکاح خوان کا بندوبست کرو اور اگلے آدھے گھنٹے میں اسے لے کر فارم ہاؤس پہنچو، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا۔ دوسری طرف عمر پریشانی سے فون کو دیکھنے لگا۔ کیا میں نے صحیح سنا؟ وہ خود کلام نہیں کرتا بولا تو شاویز جو سکون سے بیٹھا کافی پی رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ باس نے آرڈر دیا کہ نکاح خوان کا بندوبست کر کے فارم ہاؤس پہنچو، میں نے حیرانگی سے کہا تو شاویز کو بری طرح چھو لگا۔ واٹ ایول اور نکاح خوان کا مطلب؟ وہ بے یقینی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہاں اب چلو، ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، وہ میں نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ رکو میں بھی آیا۔ شاویز جلدی سے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتا باہر کی جانب بڑھا جہاں عمر گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یار کافی بندہ گاڑی میں پی لے، میں تو نہ چھوڑوں کبھی بھی۔
وہ گاڑی میں بیٹھا تو عمر نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی۔ وہ فون بند کرتا پلٹا اور روحی جس کمرے میں تھی اس کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ علی کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہنوز ویسے ہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اٹھو، وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوتا بولا تو روحی جو مسلسل رو رہی تھی، دل میں اپنے گھر جانے کی دعا کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، مگر گرجدار آواز سن کر اچھ رہی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رونا بند کرو اور اپنا حلیہ درست کرو، وہ سختی سے گویا ہوا مجھے گھر جانا ہے، وہ بمشکل بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر ڈیل کرتے ہیں، اگر کہ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ وہ نارمل لہجے میں بولا تھا، مگر روحی کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی آپ سے، وہ بولی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ ایول غصے سے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اس طرح تو تم یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتی، وہ اس کے جبڑے پر گرفت سخت کر کے سرد لہجے میں بولا، جسے درد سے روحی کی آنکھوں سے فوراً سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ ہلکی آواز میں بمشکل منمنائی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں ڈول، نکاح کے بعد چلی جانا۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑ کر اب اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے گلابی لب کو سہلاتا بولا، جبکہ روحی خوف سے کپ کپانے لگی، مگر ایول کی آنکھوں سے نکلتے لال انگاروں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ نہیں پلیز، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر اس پتھر دل کے سامنے منت بھرے لہجے میں بولی، ابھی میں نے کچھ کیا نہیں، مگر اب اگر ایک بار تم نے انکار کیا تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اس کے لہجے میں چھپی وارننگ کو وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اب یہ رونا بند کرو، وہ اس کے کندھوں پر سے دوپٹہ پکڑ کر اس کے سر پر اڑاتا ہوا بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کمرے سے باہر بڑھا تھا۔ ملک کچھ دیر آرام کے بعد ادریس کو فون کرتے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا، اسی لیے وہ اسٹڈی میں آ کر فائل دیکھنے لگا، کیونکہ ابھی کچھ دیر میں اسے عابد اور افتخار سے ملنے بھی جانا تھا۔ تب اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک ہوئی اور ادریس اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ادریس، کام ہو گیا؟ ملک نے فائل سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں باس، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم وہ ریکارڈنگ چیک کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ آدمی بھی غائب ہے جس نے ہمیں وہ تصویر بھیجی تھی، اور ایک اور بات جو آپ کو بتانی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، بتاؤ۔ ملک کی آواز پر وہ پھر سے بولنے لگا، باس، وہ ایول نامی شخص کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں جو بہت چلاکی سے یہ سب کام کر رہے ہیں، اور شاید ہم پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس رات کو بھی جب ہم نے اس روڈ پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ بھی نے اب تک ہونے والی ساری بات ملک کی گوشے گزار کر دی، مگر کیسے؟ تم لوگ کیا سوئے ہوئے تھے؟ وہ غصے سے گھرایا۔ نہیں، انہوں نے اپنا سارا ڈیٹا لاگ کیا ہے اور یونیورسٹی کی آج کی ساری ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی، اسی لیے ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ وہ بھول کر کھڑا ہو گیا۔ خیر، اب اپنے نظریں چاروں طرف رکھو، کیونکہ وہ اپنا کام اگلا وار بھی اب ضرور جلد ہی کرے گا۔ ملک اسے کہہ کر وہ فائل دیکھنے لگا جو اسے اکبر کے آدمی دیکھ کر گئے تھے، تو ادریس چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے لا کر سیڑھیوں سے نیچے اتارا تو سامنے ہی علی لاؤنج میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ شاویز پریشانی سے ایول کے ہاتھ کے ساتھ اس نازک سی نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ جو کام کہا تھا وہ ہوا، ایول نے شاویز کو دیکھ کر سختی سے کہا، جو مسلسل روحی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ایول، وہ مولوی صاحب اندر ڈرائنگ روم میں ہیں۔ وہ اس کی سختی کو نوٹ کرتا فوراً سے ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر جواب دینے لگا، ٹھیک۔ وہ یہ کہتا جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب علی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایول، 2 منٹ تم سے بات کرنی ہے، علی نارمل لہجے میں بولا تو وہ روحی کا ہاتھ چھوڑ کر علی کی طرف بڑھا۔ ہاں بولو۔ وہ علی کو لے کر تھوڑا سائڈ پر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو، وہ بہت معصوم ہے۔ علی نے نظریں جھکائے کھڑی روحی کی طرف دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، معصوم وہ ہے، میں نہیں، وہ سختی سے کہتا روحی کی طرف بڑھا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بس کٹی پتنگ کی ڈور کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، جبکہ چاروں ناچار علی کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا کیونکہ وہ اس کا دوست تھا۔ وہ سکون سے اندر آ کر کاؤچ پر بیٹھا اور روحی کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ وہ بے آواز رو رہی تھی کیونکہ اب وہ جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ تینوں آج بھی ایک ساتھ اس کھنڈر نما جگہ کے تہہ خانے میں موجود تھے، ایک دوسرے کو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے، ملک نے شراب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے کہا۔ وہ کیا؟ عابد اور افتخار نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ہمارا شکار بہت جلد ہمارے ہاتھ لگنے والا ہے، ملک چہک کر بولا۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ عابد نے پھر سوال کیا۔ وہ ایسے کہ میں اس کا حلیہ دیکھ چکا ہوں، بس شکل دیکھنی باقی ہے، اور جس دن میں نے اس کی شکل دیکھ لی اس دن وہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں، ملک نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اس کی وجہ سے وہ اکبر ہمارے سر پر تنتناتا پھر رہا ہے۔ اب کے بار
افتخار بولا، کیونکہ وہ سب صرف یہاں کا کام سنبھال رہے تھے، جبکہ اس سب کا مالک اکبر خود آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ طوفان سے پہلے ہمیشہ بے حد سکون ہوتا ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی سکون ہی رہے گا، مگر لازمی نہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا رہے۔ ہے وقت ایک ریت جو ہاتھ میں نہ ٹھہر پائے، آہستہ سے دھیرے دھیرے ہاتھ سے پھسل جائے۔ بہت ہی سستے شعر لکھے ہیں رائٹر نے۔ سوری۔ ہاں وہ بھی اگلے کچھ دنوں میں یہاں آ رہا ہے، ملک نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں آنے دو، ہم بھی ملیں گے اس سے، اسی بہانے عابد نے طنزیہ کہا، کیونکہ وہ آج تک اکبر سے نہیں ملے تھے۔ وہ جب بھی ملنے کا کہتے تو ملک خود بھی اس سے مل کر ساری بات نپٹا لیتا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، مگر عابد تمہارے لیے ایک بہت ضروری کام ہے میرے پاس۔ وہ اب کے عابد کو جواب دیتے ہوئے اسے کوئی کام بتانے لگا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ عابد نے یہ کہہ کر اس سے اپنے متعلق کا کام پوچھا۔ ہاں کام بھی بتاتا ہوں، بس ٹائم آ جائے ذرا۔ ملک نے انہیں صائم کی آمد کی خبر دی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا اور مولوی صاحب روحی سے دوبارہ پوچھ چکے تھے کہ اسے یہ نکاح قبول ہے یا نہیں، مگر وہ ہنوز بے آواز روتی چپ بیٹھی تھی، جب اچانک اسے اپنے بازو پر سخت گرفت محسوس ہوئی، جس سے اس نے اپنی آنکھوں سے تر نیلی سرخ مائل نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے ایول کو دیکھا، جو کہ ماتھے پر بے حد بل ڈالے لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے قبول ہے کہنے کا اشارہ کر رہا تھا، جس سے وہ نظریں جھکا کر ایک ہی سانس میں بولتی یہ نکاح قبول کر چکی تھی۔ پھر ایول نے اس کے ہاتھ میں پین پکڑاتے ہوئے سامنے موجود پیپر پر سائن کرنے کا اشارہ کیا تو وہ مرتی کیا نہ کرتی، چپ کر کے پیپر سائن کر کے پین ٹیبل پر رکھتی ایک مرتبہ پھر بے آواز رونے لگی، جبکہ علی بیچارہ خاموشی سے سارا ہی منظر دیکھتا رہا، اور عمر اور شاویز تو حیرانگی سے شوق کی کیفیت میں کھڑے تھے، جبکہ ایول اپنی جگہ سے اٹھا اور شاویز کو اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتا مولوی صاحب کو لے جانے کا کہنے لگا۔ تو ویر اور عمر، اچھا شاہویر ہے نا، تو شاہویر کو سب عمر ویر کہتے ہیں، سوری۔ تو ویر اور عمر مولوی صاحب کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ایول مرا اور روحی کا بازو پکڑتا اسے اس جگہ سے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور اسے لے جا کر دوبارہ اسی کمرے میں بند کر گیا جہاں وہ نکاح سے پہلے تھی، جبکہ اسی دوران روحی کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی اس کی جارحانہ گرفت پر، جس کی وجہ سے وہ نہ کسمس آئی اور نہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے کمرے میں بند کرتا مرا اور نیچے حیران و پریشان علی کے پاس آئے۔ یہ کیا حرکت تھی آریان، وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کی؟ علی اسے اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے بولا۔ کیا حرکت تھی؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم نے کہا تھا تم صرف اسے سزا دو گے، تو یہ نکاح کسی لیے؟ علی نے اسے کالر سے پکڑ کر تحمل سے کہا، مگر لہجہ غصے سے بھرپور تھا، جس سے مقابل کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس کی یہی سزا ہے کہ وہ میری قید میں رہے، میرے نکاح میں رہ کر۔ وہ علی کے کان کے قریب جھکتا سر گشانہ انداز میں بولا۔ آریان کے لہجے میں اس وقت کچھ ایسا تھا کہ علی ٹھٹکا، جبکہ ہاتھ اس کے کالر سے ہٹ کر پہلو میں جا گرے۔ آریان تم غلط کر رہے ہو، بہت غلط۔ علی افسردگی سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، لیکن وہ حیران و پریشان تھا۔ وہ ایول جو صرف شیطان کے لیے ایول تھا، وہ آج ایک معصوم لڑکی کے لیے ایول کیوں بن رہا تھا؟ مگر اب آگے وقت نے بتانا تھا کہ وہ اس کے لیے ایول بنتا یا اینجل۔ علی کے جاتے ہی وہ غصے سے پاس پڑے گلدان کو اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر خود کو نارمل کرتا اوپر کی جانب پڑا۔ روحی کو وہ جب کمرے میں چھوڑ کر گیا تو روحی وہی زمین پر بیٹھی رونے لگی، پھر نظریں اٹھا کر پورے کمرے کو دیکھا تو نظر گھڑی کی طرف اٹھی، جو کیونکہ اب شام ہو رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر میں گہری رات میں بدلنے والی تھی، تو وہ پریشانی سے اٹھی اور وہ دروازہ بجانے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ ماما بابا پتہ نہیں کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں کیا کروں، کیسے جاؤں یہاں سے؟ اس ایول نے مجھے کہا تھا کہ وہ نکاح کے بعد مجھے جانے دے گا، مگر اب وہ مجھے دوبارہ یہاں بند رکھے گا۔ روحی پریشانی سے روتے ہوئے گلاس وال کے پاس کھڑی ہو کر تھوڑا سا پردہ سر سے باہر پردے سے سر باہر نکال کر دیکھ کر بولی۔ دوسری طرف عدنان صاحب، جو فروا بیگم کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی پریشانی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ دونوں حد سے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ روحی نے آج تک کبھی بھی اکیلے باہر جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن آج اس کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اور ثانیہ کے علاوہ وہ روحی کے کسی دوست کو نہیں جانتے تھے، روحی کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ عدنان، آپ پلیز پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروائیں۔
پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی۔ فرزانہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں نے اپنے ایک دوست جو کہ پولیس اسٹیشن میں اسے بات کی ہے، وہ اسے روحی کی تصویر بھی بھیج دی ہے کہ وہ اپنے طور پر اسے ڈھونڈے گے، کیونکہ پولیس والوں کے رول کے مطابق تو ہمیں 24 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ بڑے تحمل سے مگر تسلی دینے والے انداز میں بولے، کیونکہ اپنی گڑیا کی فکر میں دل تو ان کا بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ افنان، وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو افنان صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں چپ کروایا۔ کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی کو، کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی کو، میرے بعد میرا رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ بول کر انہیں پانی کا گلاس پکڑاتے انہیں چپ کروانے لگے۔ افنان، آپ روحی کی 2 ثانیے کچا کر اسے پوچھیں، شاید ہو سکتا ہے وہ روحی کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ فروا بیگم نے انہیں ایک امید کی کرن دکھائی۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی کا زیادہ وقت ثانیہ بیٹی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ایول روحی اسپیشل شاہویر اور عمر مولوی کو چھوڑ کر اس کھنڈر نما سیل میں آ گئے تھے۔ کیا ایول نے اس لڑکی سے زبردستی نکاح کیا؟ شاہویز نے افسردگی سے عمر کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر ایول نے کچھ سوچا ہی ہوگا، عمر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ یہ کہتا اندر اسی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ یہ کہتا اندر اس کمرے میں جو کہ سیل تھا وہاں چلا گیا، کیونکہ وہاں موجود چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اسے چیختے چلاتے شخص پر ایک ٹھنڈا سرد پانی ڈالا، تو وہ شخص جو کہ غنودگی میں جا رہا تھا ایک دم سے ہڑبڑا کر چیخ اٹھا۔ کہا، کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ شخص جس نے ادریس کو وہ تصویریں سینڈ کی تھی، وہ اب درد سے مسلسل چیخ رہا تھا، کیونکہ اسے اب اپنی ٹانگ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جہاں سے گولی صرف چھو کر گزری تھی۔ سوال اچھا ہے، مگر میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ شاہویز نے اس کے ہاتھ کی پشت پر تیز دھار والے چاقو سے کٹ لگاتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اس شخص کے منہ پر پے در پہ مکے برسانے لگا۔ بول، کس کے لیے کام کرتے ہو؟ شاہویز نے اس کا جبڑا دبوچ کر غصے سے کراتے کہا، جبکہ اس شخص کے منہ سے اور ناک سے اب خون بہنے لگا تھا اور وہ درد سے کراہنے لگا تھا۔ شاہویز، مجھے چھوڑ دو۔ شاہویز، چھوڑو اسے، ایول خود دیکھ لے گا، عمر نے شاہویز کے غصے کو دیکھتے کہا اور آگے بڑھ کر اسے شخص سے دور کیا، جبکہ وہ شخص اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگر ایول اسے خود دیکھنے کا نہ کہتا تو یقین مانو عمر میں اسے ابھی اس قدر دردناک موت دیتا کہ اس کی روح تک کانپ جاتی۔ وہ سرد مگر بے تاثر سپاٹ لہجے میں بولا، ہم چلو یہاں سے ابھی، تم ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ عمر اسے کمرے سے باہر لے جاتے بولا اور ساتھ ہی وہی اس سیل میں موجود اپنے ایک آدمی کو اشارہ کرتا کرسی سے بندے شخص کو ہوش میں لانے کا کہنے لگا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں آج اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ عمر نے نارمل لہجے میں پوچھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے شاہویز کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ تحمل سے بولا، مگر یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس سے کس بات کا انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ اچھا عمر، اب میں چلتا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ تھکے لہجے میں بولتا باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی تن سے بگا لے گیا، جبکہ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا اور پھر دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اسے ابھی ایول کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ گلاس وال کے پاس کھڑی مسلسل باہر دیکھتی رو رہی تھی۔ وہ بھی آگے بڑھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ روحی نے جیسے ہی کسی کی موجودگی کو محسوس کی تو فوراً پلٹی، جب اچانک سی نیلی کان جیسی آنکھیں کالی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی۔ یار، کالی تو نہیں آنکھیں ہیں؟ اچھا، وہ اندھیرا ہے، سوری۔ وہ دونوں ہی 2 پل کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، مگر روحی جلدی نظریں چکا گئی، کیونکہ اسے اس وقت ایول کی آنکھوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، جو کہ لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوا تو روحی جلدی سے پیچھے ہوئی اور گلاس وال سے لگی اسے اپنی طرف آتا خوف سے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے پلیز، وہ ایسے بولی کہ پاس کھڑا ایول بھی بمشکل سن پایا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے بولا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ روحی ڈر کے مارے بری طرح اچھلی اور زور سے آنکھیں میچ گئی۔ ایول نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تو غور سے دیکھنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، سوجی ہوئی نیلی آنکھیں جو اس وقت وہ اس کے ڈر سے بند کر چکی تھی، کپکپاتے گلابی ہونٹ اور اس کے دائیں جانب ایک دل جو کہ ہلکا سا نمایاں ہو رہا تھا۔ اور آج زندگی میں پہلی بار ایول کو اس نازک سی لڑکی کو دیکھ اپنا آپ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ ڈونٹ اوپن یور آئیز ڈال، وہ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا اور چہرے سے ماسک ہٹا دیا، جو صرف اس نے روحی سے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے لگایا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر ہوڈی چہرے پر کیے رکھتا تھا۔
रूही ने जब इसे अपने इतने करीब महसूस किया तो वो जी जान से लरजी थी। वो अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब के इसकी कनपटी से नरमी से अपने सिलकते नापी लबों को मिस करने लगा। रूही ने जब अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस की तो बिना एवल के गुस्से की परवाह किए बंद आंखों से इसे दूर होना चाहा, मगर इसके लम्ब से वो बुरी तरह मचलने लगी। वो बिना इसके गुस्से की परवाह किए इसे खुद से दूर करने लगी, मगर बेकार रही, क्योंकि अब ईवल इसे बिल्कुल करीब होकर इसे अपने दोनों हाथ गिलास वॉल पर रखकर इसे कैद कर चुका था, जिससे रूही को अपना हिलना मुश्किल लग रहा था। ईवल ने इसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखे ही इसकी बंद आंखों को नरमी से अपने लबों से छुआ। प्लीज ईवल। वो बंद आंखों से इसे अपने सीने पर हाथ रखती मिनमिनाई, मगर इस बात से अनजान कि वो जो इससे दूर होने ही वाला था इसके नरम और मुलायम गुलाबों गुलाबी लबों की तरफ मुतवज्जा हुआ था, और बेखुद सा होकर एक हाथ इसके बालों में फंसाकर इसका चेहरा ऊपर करता, दूसरा हाथ इसकी कमर में डालकर इसे खुद से मजीद करीब करता, इसके लबों पर अपने सिलकते लब रखता है इन्हें कैद कर गया था। जबकि वो इस अवतार पर पूरी तरह बुखलाई थी और ईवल की गिरफ्त में से निकलने के लिए मचलने लगी, जिसकी वजह से इसे अपनी कमर पर ईवल की गिरफ्त बेहद सख्त महसूस होती हुई। एवल जो कि इसमें अपनी सांसें मुंतकिल करने में मसरूफ़ था, इसके एहतजाज पर बदमज़ा होता इसे कमर पर गिरफ्त दर से सख्त कर गया, जबकि इस खामोश माहौल में इस वक्त इन दोनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर ईवल इसे आज शायद रिहाई देने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के को महसूस करना चाह रहा था, मगर वो ये भूल चुका था कि ज़बरदस्ती, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है या इसे इसकी मर्ज़ी की ज़रूरत है। वो बस अब इसके निकाह में थी और वो इसकी थी। साइम जब मलिक के बताए गए पते पर पहुंचा तो इसने गौर से इस खंडहरनुमा जगह पर बने इस आलीशान ठिकाने को देखा। आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मलिक इसे देखकर चहक कर बोला, क्योंकि इसका इरादा अब साइम को अपना काम निकलवाने का था। जी, आपने बुलाया था तो कैसे ना आता। साइम ने इसे सामने मौजूद सोफे पर बैठते हुए कहा। इनसे मिलो, ये दोनों मेरे पार्टनर्स हैं, ये आबिद और ये इफ्तिखार। मलिक ने इनका तारुफ इनसे करवाया तो इन दोनों को देखकर हाँ में सर हिलाया। मलिक साहब, आज अचानक क्यों बुलाने की कोई ख़ास वजह है? साइम ने पूछा। बताता हूँ। जैसे कि तुम जानते हो कि कोई हमारे एक-एक आदमी को चुन-चुन कर मार रहा है और हमारे बहुत सारे कामों में रुकावट बन रहा है, जिसका कुछ दिन पहले तक तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, मगर अब हमने इसके हुलिये को अच्छे से देखा है, मगर चेहरे से हम इसे अभी तक ना वाकिफ़ हैं कि ये वो कौन है। यकीनन तुम सब भी यही सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या किया जाए। मलिक रुका तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे कैसे दिखें। इसे ख़त्म कर देंगे। वो बोलता हुआ रुकन इन सब के चेहरों की तरफ देखने लगा। तुम लोगों की मालूमात के मुताबिक दो बार एक ही लड़की सिविल के साथ थी, पहले इस रोड पर और फिर आज इस यूनिवर्सिटी में, जब तुम लोग वहाँ की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। मलिक ने दांती नज़रों से इन्हें देखते हुए कहा। मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब तुम लोग वो रिकॉर्डिंग में इस लड़की को देख रहे थे, क्या इसके पास कुछ सामान मौजूद था? मलिक पुरसोच अंदाज में बोला। तो साइम और इदरीस की सोच में पड़ गई। ये देखो, इस तस्वीर में इस लड़की के कंधे पर जो बैग मौजूद है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पढ़ती है, यहाँ सिर्फ इस ईवल का साथ देती है। मगर अब पता ये लगाना है कि अगर वो वहाँ पढ़ती है तो कौन है वो लड़की। मलिक ने इन सब की तरफ देखकर कहा, जो खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। वो लड़की अगर अगर के वहाँ पढ़ती है तो वहाँ दोबारा भी ज़रूर आएगी। साइम ने कहा। हाँ, मगर हम इसे पहचानेंगे कैसे? आप ने कहा। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। मलिक ने इन दोनों की तरफ देख कर कहा, इस लड़की को पहचानने के लिए इसकी कोई निशानी बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। साइम ने अपने दिमाग में आने वाले ख्याल ज़ाहिर किए। नीली आंखें और बैग ही है बस जो तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है। वो इतनी जो काफ़ी देर से कर इनकी सब बातें सुन रहा था, अब के बोला। हाँ, ये दोनों निशानें ही हमें इस लड़की तक पहुंचा सकती हैं। आबिद ने कहा। मगर वहाँ तो और भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, अगर इनमें से किसी का भी बैग ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे? इफ्तिखार ने अपना ख्याल करते कहा। चेकिंग चेकिंग साइम, तुम वहाँ के इंतज़ामिया से रब्ता करो और कहो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इसलिए मैं खामोशी से यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पर एक एक स्टूडेंट की चेकिंग करना चाहता हूँ, ताकि कोई गलत राह ना चले। मलिक ने शातिराना मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है। मैं कल सुबह सबसे पहले यही काम करूँगा। इस तरह चेकिंग के दौरान ही मैं इन लड़की को आराम से ढूंढ लूँगा। वो हाँ में सर हिलाते हुए बोला। हाँ, आप ही तुम अब तुम्हारे इस दुश्मन को तलाश करने में साइम का साथ दोगे, और यही वो काम है जो मैं तुम्हें करना है। मलिक ने आबिद की तरफ देख कर कहा। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो चह कर बोला। ठीक है, तो फिर पहले हम इस लड़की को ढूंढेंगे ताकि इसके ज़रिए सीवल तक पहुँचे, वरना फिर देखते हैं क्या करना है। मलिक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो वो
سب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے۔ چلو چلو پھر جلد ہی ملتے ہیں، ملک نے کہا تو وہ سب وہاں ہاں میں سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ باہر آتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ اب رات ہو رہی تھی اور ان سب کا اس وقت ایک ساتھ ہونا ان سب کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا تھا۔ علی بھی اس کے پاس سے سیدھا گھر آیا تھا تو اس نے ایک بری خبر سننے کو ملی کہ رابعہ آج دوپہر سے گھر سے باہر ہے، مگر کہاں یہ نہ وہ جانتا تھا اور نہ کسی کو بتا کر گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج سب نے میرا دماغ خراب کرنے کی قسم کھائی ہے۔ علی ملازمہ کی بات سن کر بولا اور خود گھر سے باہر نکلا۔ بھی وہ گاڑی کے پاس آیا تھا کہ گاڑی پوچھ میں آ کر رکی اور رابعہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ علی کے پاس آ کر کھڑی ہوتی بولی۔ کچھ نہیں، چلو اندر، وہ بہت آرام دہ لہجے میں بولا۔ رابعہ اس کی بات سن کر بنا کچھ بولے خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے پیچھے ہی علی اندر بڑھا۔ وہ کمرے میں آئی اور اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھتی پانی پینے لگی۔ جب علی کمرے میں داخل ہوا، وہ پانی پی کر گلاس ورڈ ٹیبل پر رکھتی اپنی جگہ سے اٹھی اور وارڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں تھی آپ؟ دوپہر سے بتانا پسند کرو گی؟ علی نے آپ رچکا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں وہ علی کے لہجے میں موجود سختی محسوس کرتی گھبراہٹ کے مارے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ میں کیا لگا رکھا ہے؟ جو پوچھا اس کا جواب دو۔ کہاں تھی دوپہر سے؟ بتاؤ۔ وہ بھی اس کا بازو پکڑ کر تھوڑے غصے سے بولا۔ وہ میں بھائی سے ملنے کے لیے پہلے اس کے آفس اور پھر گھر تھی، مگر نہ ہی وہ آفس سے اور نہ ہی گھر پر تھے، اسی لیے میں واپس آ گئی۔ پھر وہ نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے اسے بتانے لگی۔ ہاں، پر کیوں گئی تھی بنا پوچھے؟ علی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا ان سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم مجھے بتا دیتی، میں خود ہی سے بات کرتا کہ گھر آئے اور تم سے ملے، لیکن تم نے مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر بولا۔ سوری علی پلیز، وہ کان پکڑ کر بولی۔ تم اپنا سوری اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہر بار یہی ہوتا ہے۔ اور وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، کیونکہ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ ایسا کر چکی تھی۔ علی پلیز، میں اب کبھی ایسے بغیر بتائے نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو روکتے بولی۔ پھر علی ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، مگر آئندہ دھیان رکھنا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے آنسو صاف کرتا بولا، کیونکہ اس کی آنکھوں کی نمی اس کی جان لے رہی تھی۔ دیکھو رابعہ، ہماری شادی جیسے بھی ہوئی، مگر اب تم میری بیوی ہو، میرے وجود کا حصہ اور میری جان بھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا آخر میں شوق لہجے میں بولا اور اس کا گال چومتا پیچھے ہوا۔ رابعہ جو اس کی بات سنجیدگی سے سن رہی تھی، اس کی اس حرکت پر بلش کرنے لگی۔ جاؤ جلدی سے چینج کرو، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا بولا، جی میں بھی آئی۔ وہ وارڈ روم سے کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی اور علی صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ایول جو خود کو سیراب کرنے میں مصروف تھا، اس کے چہرے پر نمی محسوس کرتا اس سے الگ ہوا اور روحی کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اس سے دور ہونے پر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ You are so innocent doll, but I am not. You are the angel doll who is closed inside the cage of evil. اس کے کان کے قریب جو تھا وہ غمگین لہجے میں سرگوشی کرتا پیچھے ہوا تھا اور روحی کے گال پر ہاتھ رکھتا اس کا لب سہلانے لگا جو اس کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ اوپن یور آئیز ڈال، وہ نرمی سے بولا، پلیز آپ دور رہیں۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتی اس کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتی بند آنکھوں سے بولی، کیونکہ اس میں اس وقت ایول کو دیکھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی جس سے پل میں ایول کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ دور تو تم اب مجھے تم خود بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے کوشش بیکار ہے، مگر دوبارہ تم نے اگر ایسی حرکت کی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اوپر کرتا وارن کرنے والے انداز میں بولا اور اس کی گردن پر اپنے لب مس کرنے لگا۔ ایول کی باتیں اور حرکت روحی کو لرزنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اس بار نہ وہ کچھ بولی اور نہ ہی ایول کو دور کیا۔ ایول جب اسے کوئی مزاحمت کرتے نہ دیکھا تو خود ہی سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگا جو رو رہی تھی، مگر لبوں سے ایک الفاظ نہیں بولی تھی۔ اوپن یور آئیز اینڈ واش یور فیس، وہ حکم صادر کرتا اپنا ماسک ناک پر چڑھا کر خود صوفے پر جا کر بیٹھا اور پھر بلیڈ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ روحی نے آنکھیں کھولی اور بنا کچھ بھی دیکھے واش روم میں چلی گئی۔ صوفے پر بیٹھا وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اسے اگنور کر کے گئی ہے۔ ابھی بھی اگنور نہ کرے، لگائے بندہ کھلے سے۔ وہ بلیڈ سے اپنے ہاتھ پر بندھی بینڈیج کو کاٹ کر کھول رہا تھا جو علی سے کر کے گیا تھا۔ پھر واش روم کا دروازہ کھلنے کے بعد پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ روحی واش روم سے باہر آئی تو ایک نظر اس کو دیکھ کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اسے گھر جانے کی بات کرے گی، اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہونے لگی۔ یہاں آؤ، وہ اسے اپنے پاس بلاتا ذرا سنجیدگی سے بولا تو وہ ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں پلیز، وہ ڈر سے بمشکل بولی۔ دل میں وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ اس بلیڈ سے مار ہی نہ دے، جبکہ اپنے سر میں تھوڑا درد سے اسے
रोना आ रहा था। जल्दी यहाँ आओ, वो इसे गुस्से से देखता बेतासुर लहजे में बोला, मैंने कुछ कहा है? वो इसे अपनी जगह से हिलता ना देख के गुस्से से देखता सर्द लहजे में बोला, जिससे वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने हाथ मसलती इसके करीब आ खड़ी हुई थी। ये ब्लेड से बैंडेज को खोलो, वो हुक्म सादिर करता हूँ खुद सोफे के पूछ से टेक लगा गया, जबकि रूही की जान हवा हुई थी। इसकी बात सुनकर, मुझे नहीं आता, वो डर से इसे देख कर कहती, नज़र झुका के, ऐसे करना है? वो ब्लेड अपने हाथ से पकड़ता दूसरे हाथ पर की गई बैंडेज को खोलता बोला, और फिर इसका हाथ पकड़ कर अपने साथ ही बिठाकर ब्लेड इसके हाथ में पकड़ा गया, जबकि रूमी ने डर कर फासला कायम किया और अपने हाथ मौजूद ब्लेड को देखा। जल्दी करो, घर नहीं जाना? वो इसे देखता बड़े आराम से बोला, जिसे जैसे यहाँ फ्रूट काटने की बात हो रही है। रूही जो प्लेट को देख रही थी, बल्कि की सर्द आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसका आगे किया हाथ बाएं हाथ में पकड़ती पकड़ती दूसरे हाथ से ब्लेड की मदद से बैंडेज खोलने की कोशिश करने लगी, मगर डर से इसके हाथ कँपा रहे थे और इवल इसके नरमों मुलायम नाजुक हाथों के कपकपाहट बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था, जबकि नज़रें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट तक वो इसे देखता रहा, लेकिन इससे बैंडेज नहीं खुल रही थी। फिर ईवल ने अपना हाथ रूही के हाथ पर रखा और एक ही बार में बैंडेज खोल दी, मगर बैंडेज के खुलते ही ईवल के हाथ पर मौजूद जख्म नुमाया होने लगा, जो कि काफ़ी गहरा लग रहा था। जब रूमी की नज़र इसके हाथ में मौजूद जख्म पर पड़ी, तो वो परेशानी से इसका चेहरा देखने लगी। ये जख्म बहुत गहरा है, आपको बैंडेज नहीं खोलना चाहिए था। वो इसे देख करके फिक्रमंदी से बोलने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी। वो एक आबरू झुकाकर रूखे मगर सच से लहजे में बोला, सॉरी। वो शर्मिंदगी से कहकर नजरें झुकाकर सोचने लगी कि वो शख्स क्या है जिसे शायद तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही थी, या शायद वो तकलीफ महसूस करना ही नहीं चाहता था। आपने कहा था कि निकाह के बाद आप मुझे घर जाने देंगे, वो सहमी सी आवाज़ में नजरें झुकाकर बोलती। इसकी कई बात इसे याद करवाने की कोशिश करने लगी। हाँ चलो, वो कहते साथ ही अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर फिर अचानक चलते चलते रुक गया और मुड़ा। रूही जो इसके पीछे चल रही थी, अपने ही ध्यान में चलती ईवल से टकरा कर गिरती इससे पहले ही वो उसे कमर से पकड़ चुका था। सॉरी। वो दूर होने की कोशिश करती बड़बड़ा कर बोली, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो। वो इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊपर करता ज़रा सख्ती से बोला, क्योंकि वो इसकी सख्ती से वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में मगन थी। जब वो परेशानी से इसे देखने लगी, इस बार मैं किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो इसे वार्न करने वाले अंदाज में बोला, जी। वो घबराकर अपनी आंखों में आई नमी छुपाने की कोशिश करने लगे। चलो, वो इसे छोड़ते चलने का कहने लगा, तो वो भी इसके साथ चलने लगी, और फार्म हाउस से बाहर आते ही दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठते वहाँ से रवाना हुए। अफनान साहब सानिया के घर पहुँचे तो ताहा भी घर पर मौजूद था, इसीलिए दरवाज़ा इसी ने खोला और अपने सामने किसी अनजान शख्स को देखकर उलझन से देखने लगा। जी, आपको किससे मिलना है? ताहा ने पूछा। बेटा, आप सानिया बेटी को बुला दीजिए, मैं रूही का पापा हूँ और रूही के बारे में सानिया बेटी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अफनान साहब ने इसकी तरफ देखकर अपने बारे में बताया। जी अंकल, आप अंदर आ जाइए, वो इन्हें रास्ता देता बोला। अफनान साहब पहले तो मना करने वाले थे, मगर फिर कुछ सोच कर अंदर की तरफ बढ़े, तो ताहा ने इन्हें डाइनिंग ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाया और खुद सानिया को बुलाने का कहा, कहता ड्राइंग रूम से सानिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। सानिया जो भी कुछ देर पहले सोकर उठी थी और नीचे ही आने वाली थी, दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दरवाज़ा खोलती सामने देखने लगी। सानिया, नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। ताहा ने इसे देखकर कहा, जी भाई, कौन आया है? वो पूछे बगैर ना रह सकी, क्योंकि आज तक कभी कोई इससे मिलने नहीं आया था। तुम्हारी दोस्त रूही के अब्बू आए हैं। ताहा ये कहता खुद नीचे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सानिया परेशान हो गई थी। क्यों अफनान साहब की आमद पर अफनान साहब की आमद पर, मगर फिर खुद भी ताहा के पीछे ड्राइंग रूम में आई। अंकल, आप यहाँ अचानक? खैर तो है? वो रूही भी यहाँ और रूही भी आई है क्या आपके साथ? वो इन्हें देखकर बोली, नहीं बेटा, मैं आपसे रूही के बारे में ही पूछने आया हूँ, क्या आपको पता है रूही कहाँ है? वो सानिया को देखकर पूछने लगे। नहीं अंकल, सुबह यूनिवर्सिटी में तो वो मेरे साथ ही थी, इसके बाद मुझे टीचर ने बुलाया तो मैं वहाँ चली गई, इसके बाद मेरी रूही से कोई बात नहीं हुई। सानिया ने बहुत तहम्मुल से कहा, मगर दिन में वो यही सोच रही थी कि रूही ने जो इसे बताया था कि सब वो सब वो इन्हें बता दे। बेटा, अगर आप रूही के बारे में कुछ ऐसा है जो हमें मालूम नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। वो सानिया का परेशान चेहरा देखकर ज़रा आराम से बोले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल। सानिया नज़रें झुकाए बोली, ठीक है बेटा, आप कह रही हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। पता नहीं फिर रूही कहाँ है? आधा दिन हो चुका है मगर इसका कुछ पता नहीं है। वो परेशानी से बोले और आगे बढ़े कि सानिया के सर पर हाथ रखा। फिर सानिया फिर जिससे
रखा, जिससे सानिया की आंखों में नमी तर आई। अंकल, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सानिया ने हिम्मत करते इन्हें सच बताने का फैसला किया। जी बोले बेटा। वो सानिया की आंखों में देखकर बोले, जो अब रो रही थी। वो अंकल, रूही ने बताया था कि एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर आते ही इसने किसी का मर्डर होते देखा है, और जिन लोगों ने वो मर्डर किया था, इन्होंने इसे डराया धमकाया भी था कि अगर इसने किसी को बताया तो इसके बारे में बताया तो वो इसे जान से मार देंगे, इसलिए रूही ने किसी को इस बारे में नहीं बताया। सानिया ने अपने आंसू हाथों से साफ करते हुए इन्हें बताया। बेटा, सानिया बेटा, मगर आपको कैसे पता वो छुपा? वो पूछने लगे। वो अंकल, आज यूनिवर्सिटी में वो बहुत डरी हुई थी और बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, तो मैंने इससे पूछा मगर वो नहीं बता रही थी। फिर जब मैंने इसे आपके और आंटी के नाम से डराया तो इसने बता दिया था। वो अब थोड़े तफसील से इन्हें बताती चुप हो गई। इसका मतलब है कि कहीं वो लोग तो ही रूही को नहीं, अफनान साहब ने बात अधूरी छोड़ दी। इसे आगे इनसे सोचा भी नहीं जा रहा था। मैं चलता हूँ बेटा, आपको बहुत शुक्रिया। अफनान साहब जल्दी से बाहर की जाने पड़ के इन्हें अब रूही को जल्द से जल्द ढूंढना था, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। ताने चुप हो जाओ और दुआ करो अपने दोस्त के लिए, ताहा ने कहा। क्योंकि अफनान साहब के जाने के बाद वो एक मरतबा फिर से रोने लगी थी, लेकिन फिर हाँ मैं सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। मैं कैसे बताऊं कि भाई आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो कमरे में आकर दरवाजे के को लॉक करती बेबसी से वहीं बैठ कर रोने लगी थी। आर्या ने गाड़ी को इसके घर के सामने एक झटके से रोका और इसे देखा, जिसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सारे रास्ते बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, मगर अब इसे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था, और वो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करता आगे बढ़ा ले गया। जबकि रूही जो कि सोच रही थी कि अब जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने मामा पापा के पास चली जाएगी, जो इसे इस सिविल से बचा लेंगे, मगर इस शख्स के खौफ से वो हिली तक नहीं थी। मगर फिर जब गाड़ी को दोबारा स्टार्ट होते देखा तो वो शिद्दत से रोने लगी। मेरी एक बार की कही बात समझ नहीं आती, बताओ। वो गाड़ी को इसके घर से आगे फासले पर रोकता, इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ करता, गुस्से से धाड़ कर बोला। रूही इसकी धाड़ पर डर से लड़ती और अपना बाजू इसकी सख्त गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी, जिससे वो बुरी तरह से नाकाम हो रही थी। मम्मा, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, प्लीज़। वो हल्की आवाज़ में अपने बाजू पर इसका हाथ हटाती बोली, क्योंकि वो सुबह से कई बार इसका वही बाजू बड़ी बेरहमी से पकड़ चुका था। ना हटाऊं तो वो अपनी गिरफ्त से सख्त कर गया। रूही को अपना बाजू टूटता हुआ महसूस हुआ था, मगर सामने मौजूद शख्स भी शायद इसे दर्द में देखना चाह रहा था। इसे बाजू अपनी ज़बान बिल्कुल बंद रखना, वरना इससे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें अपनी नाजुक सी जान पर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो उसका बाजू छोड़कर सख्त वार्निंग करने वाले लहजे में बोला, मगर वो खामोश रही। ईवल ने बहुत ही एहतियात से गाड़ी को रिवर्स किया और गाड़ी इसके घर के सामने रोकी, जिससे रूही ने शुक्र का सांस लिया और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर अपने घर के अंदर चली गई, जबकि ईवल इसको जाता देखकर गाड़ी जन से भगा ले गया। फरवा बेगम, जो लाउंज में बैठी अफनान साहब के आने का इंतजार कर रही थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपने सामने अपनी रूही को आता देखकर जल्दी से इसके पास बढ़ी। रूही भी जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में कदम रखते अपनी माँ पर नज़र पड़ी, तो वो जल्दी से इनकी तरफ बढ़कर इनके गले लगे फूट फूट कर रोती। रूही, कहाँ थी तुम सुबह से? वो इसे अपने साथ लगाए बहुत बड़ी मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछ रही थी। मम्मा मम्मा, वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोल रही थी, तो फरवा बेगम ने इसे ऐसे ही अपने साथ लगाकर काउच पर बिठाया और सामने टेबल से इसे पानी का गिलास उठा कर दिया। तो वो आधा गिलास पानी पीती गिलास वापस टेबल पर रखकर एक बार फिर अपनी माँ से लिपट गई। अब बताओ कहाँ थी और क्या हुआ है? वो उसके चेहरे से आंसू साफ करती हुई बोली, वो मामा, वो यूनिवर्सिटी में ही थी, मगर वहाँ रूही। ये बोलते एक मरतबा फिर से रोने लगी, तो फरवा बेगम ने जल्दी से इसके अपने साथ लगाया, मगर रूही तो अपनी माँ की आगोश में आकर खुद पर जब तोड़ बैठी थी। बस मेरी गुड़िया, क्या हो गया है? चलो आओ, रूम में चलो। वो इसे प्यार से कहती उठी और रूही को लेकर इस रूम में चली गई। मामा, वो लोग बहुत बुरे हैं। फरवा बेगम ने जब रूही को इसके कमरे में लाकर बिठाया तो वो अटक अटक कर बोली, कौन लोग गुड़िया, बताओ। वो इसे इसके कांपते वजूद को अपने साथ लगाकर पूछने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे इन्हें महसूस हुआ कि रूही हिल नहीं रही थी। तो फरवा बेगम ने जल्दी से इसे खुद से अलग किया और बेड पर लिटाकर इसका गाल थपथपाने लगी, मगर रूही के वजूद को बिल्कुल साकित देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और अफनान साहब को फ़ोन करने लगी। जावेद जब वापस अपने फ्लैट में आया तो सब चीज़ अजीब से घुटन होने लगी। क्या मुसीबत है? वो अपना फ़ोन के बार बार बजने की तरफ पूरी तरह से झुंझलाया था। बोलो उमर, क्या मुसीबत है? बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? फ़ोन यस करता कान से लगाता गुस्से से बोला। शाहवेज़, क्या हुआ है तुम्हें? दूसरी तरफ से उमर ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ। फ़ोन क्यों किया है? बताओ, वजह बताओ। वो मज़ीद गुफ्तगू ना बढ़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खैरियत तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए किया है। उमर ने मुंह बनाते इसकी बात का जवाब दिया, क्योंकि वो काफ़ी देर से वहाँ बोर हो रहा था, इसलिए शाहवेज़ को फ़ोन कर बैठा, लेकिन इसके ख़राब मूड को देखकर बात बदल गया। ओके, मैं ठीक हूँ,
اب کچھ دیر فون مت کرنا، شاویز نے کہتے فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف عمر فون کو گھوری سے نوازتا شاویز کو برے برے لقبات سے نوازنے لگا۔ شاویز فون بند کرتا اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ اسے سارے دن والا واقعہ یاد آیا اور ساتھ ہی ثانیہ کا وجود بھی، جو اسے انتہائی گھٹیا سمجھ رہی تھی۔ مجھے کیا جو مرضی میرے بارے میں سوچے، وہ خود کلامی کرتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ عفنان صاحب ابھی راستے میں ہی تھے جب ان کے فون کی گھنٹی فون کی فون کی بجتی رنگ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ جلدی سے فون یس کرتے کان سے لگائے۔ ہیلو عفنان، آپ کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے فروغ بیگم کی پریشانی آواز گونجی۔ ہیلو ہیلو جی، میں راستے میں ہی ہوں، بس گھر ہی آ رہا ہوں، عفنان صاحب نے انہیں جواب دیا۔ عفنان، وہ روحی گھر پر آ گیا؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیا روحی آ گئی؟ وہ ٹھیک تو؟ اس نے بتایا ہے کہ وہ کہاں تھی؟ عفنان صاحب نے پریشانی سے بیٹی کی خیریت معلوم کی، کیونکہ ثانیہ کی بات سننے کے بعد وہ روحی کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے اور اسی سلسلے میں اب پولیس اسٹیشن بھی جانے والے تھے، مگر اب وہ ایک بار پہلے اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ مگر وہ بہت رو رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ فرزانہ بیگم نے انہیں روحی کی حالت سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچتا ہوں، آپ فکر نہ کریں اور روحی کے پاس جائیں۔ عفنان صاحب نے فروا بیگم کی بھاری ہوتی آواز سن کر انہیں پرسکون کرنا چاہا، جبکہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روحی کو کے سلامت لوٹ آنے پر خوش ہوں یا اس کے رونے اور بے ہوش ہونے پر پریشان ہوں۔ جی ٹھیک، آپ جلدی سے گھر آ جائیں، پھر بات ہوتی ہے۔ فروا بیگم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور روحی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ عفنان صاحب نے فون بند ہوتے ہی اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پہنچنے کا کہا تو وہ بھی اوکے کہتی فون بند کر گئی تھی، اور عفنان صاحب بھی فون رکھتے ڈرائیو کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہ رہے تھے۔ رابعہ واش روم سے باہر نکلی تو علی اسے کافی پریشان لگا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس آئے اور اسے دیکھنے لگی۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں کیا؟ وہ علی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھنے پوچھنے لگے۔ نہیں، کسی اور وجہ سے ہوں، علی نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ شکر، وجہ میں نہیں ہوں، باقی آپ جانے اور آپ کی پریشانیاں جانے۔ وہ کندھے جھکا کر شرارت سے بھرپور انداز میں بولی تو علی سے دیکھنے لگا۔ میں آپ کا کھانا نہیں ہوں جو آپ ایسے یوں دیکھ رہے ہیں، اور علی کی خود پر جمی نظروں سے خفا ہوتی ہوئی بولی۔ ہاں جانتا ہوں کہ آپ میں ابھی میرا کھانا بننے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئی، جبکہ علی اس کی حرکت پر مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ علی، کسی کی کال ہے؟ اس ٹائم وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے جب علی کے فون پر رنگ ہوتے دیکھ کر رابعہ نے پوچھا۔ ایک امپورٹنٹ کال ہے، میں ابھی پک کر کے آتا ہوں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا اور لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ ہیلو، بولو اب کا کام ہے؟ علی نے فون کان سے لگاتے روکھے سے لہجے میں کہا۔ کام کے لیے ہی فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے آریان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہاں جانتا ہوں، علی نے خود پر ضبط کیا، ورنہ اسے آج اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر پھر برداشت کر گیا تھا۔ ایک فائل تمہیں ای میل کی ہے، اسے چیک کر کے مجھے دوبارہ ای میل کر دو، وہ اپنے مصنوعی سنجیدگی سے بھرپور انداز میں بول کر فون بند کر گیا۔ اوکے، علی ابھی بولنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے فون بند ہونے پر اس کی آواز پر وہ اپنا اتنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اللہ کرے آریان عرف ایول، جس طرح تم سب پر حکومت کرتے ہو، کسی کی نہیں سنتے، تم پر بھی ایسے ہی حکومت کرے، تم پر بھی کوئی ایسے ہی حکومت کرے، تمہاری ایک نہ سنے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسا لگتا ہے۔ علی نے ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھایا اور اوپر کی طرف دیکھا۔ آریان کے لیے دعا مانگ رہا تھا جو شاید اپنے طریقے سے پوری ہونے والی تھی۔ پھر وہ آمین کہتا جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کا سن کر مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور میں صبح کی بھوکی ہوں، کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اور اب اس وقت رات کے 11:20 ہو رہے ہیں۔ خیر، بغیر پنکھے کے بیٹھی ہوں اتنی شدید گرمی میں۔ اور آج ڈیٹ کیا ہے؟ 29 جولائی ڈیٹ ہے آج۔ اتنی شدید گرمی میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور سیدھا اندر اس کھنڈر نما سیل کی طرف بڑھ گیا۔ عمر جو شام سے اس کا انتظار میں بیٹھا تھا فون چلانے میں مگن تھا، ایول کو ڈائریکٹ سیل کی طرف جاتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا گلا تر کرتے اس کے پیچھے ہوا۔ ایول سیل کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ شخص نڈھال سا کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا عمر کو ہاتھ کے اشارے سے اسے ہوش میں لانے کا کہا، جسے سن کر عمر نے جلدی سے شخص کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا، جس سے وہ شخص چیختا ہڑبڑا کر اٹھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ ایول نے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ تو ہی ہے ایول جو ہو
تم ہی ایول ہو جو ہمارے آدمی کو مار رہے ہو۔ وہ خوفزدہ سے ایول کو دیکھ کر بولا، ہاں میں ہی ہوں ایول، میں ہی ہوں وہ ایول جو تم لوگوں کو ختم کر رہا ہے۔ ایول نے خشک پتھریلے لہجے میں کہتے اپنے گلے کی چین میں لٹکا بلیڈ نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ مجھے کیوں لائے ہو؟ مجھے کیوں یہاں پر لائے ہو؟ وہ شخص ایول کے ہاتھ میں موجود بلیڈ کو دیکھتا اپنے خوف پر قابو پاتے چیخ کر بولا، تم لوگ اس یونیورسٹی میں کس کی اجازت سے پہنچے؟ ایول نے کڑے تیوروں سے اس شخص کو دیکھتے ناگواری سے سرد لہجے میں سوال کیا۔ وہ مجھے پتہ نہیں، وہ شخص جلدی سے بولا، بغیر اجازت تو تم لوگ کہیں بھی گھس نہیں سکتے، تو اندر کا کوئی آدمی تو ضرور ہوگا جو تم جیسوں کو شہ دے رہا ہے۔ ایول نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس شخص کے گال پر بلیڈ سے گہرا کٹ لگاتے کہا تو وہ شخص ڈر سے چلانے لگا۔ عفنان صاحب گھر پہنچے تو گاڑی پورچ میں پارک کر کے گاڑی سے باہر نکلے اور فون نکال کر دوبارہ ڈاکٹر کو کال ڈائل کی کہ تبھی ایک اور گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور ڈاکٹر گاڑی سے باہر نکلی اور اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عفنان صاحب بھی ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ فروہ بیگم جو روحی کے پاس بیٹھی تھی ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر عفنان صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ڈاکٹر نے فوراً ہی آگے بڑھ کر روحی کا چیک اپ کرنے لگی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ فروہ بیگم نے فکر مندی سے ڈاکٹر کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کسی خوف کے زیر اثر اس حالت میں پہنچی ہیں جو ان کی مینٹلی کنڈیشن کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ نارمل رہے، ورنہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں روحی کی حالت سے آگاہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، کوئی زیادہ مسئلہ والی بات تو نہیں؟ عفنان صاحب نے پوچھا۔ ابھی تو خیر کوئی مسئلہ پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں پرسکون رہنے کے لیے انجیکشن لگا دیا ہے، مگر جب ہوش میں آئے تو آپ کو ان کا بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے انہیں ہدایت دیتی وہاں سے چلی گئی، مگر فروہ بیگم اور عفنان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ان کی ہنستی کھیلتی پیاری سی گڑیا کو کیا ہو گیا ہے۔ عفنان، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، وہ اتنی کس چیز سے خوف زدہ تھی کہ اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی؟ فروہ بیگم نے روحی کے زرد چہرے کی طرف دیکھ کر عفنان صاحب سے سوال کیا۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔